کیا تھا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. صدق اللہ العظیم. جی بتلائیے جی کتنا سمجھ میں آ رہا ہے ترجمہ؟ کافی سمجھ میں آیا جی. طارق صاحب کو ماشاءاللہ کافی سارا سمجھ میں آیا. باقیوں کو بھی کافی سمجھ میں آیا ہے یا باقیوں کو تھوڑا سمجھ میں؟ سر مجھے لگتا ہے جیسے اب نا ہمیں نارملی جب ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں موسٹلی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، لیکن چاہے ورڈ ٹو ورڈ آئے نہ آئے لیکن ہمیں سمجھ لگ جاتا ہے کہ what is actually saying in this آیا. اچھا چلیں ان آیات کے بارے میں اگر میں پوچھوں تو دیکھ کر بتا سکتے ہیں مجھے کہ کون سا لفظ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہم نہیں پہلی نظر میں دیکھ کر سمجھ سکتے کہ یہ کیا ہوگا، فعل کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ سارے ایک ہی پیج پر ہیں. ثقفتموہم. اور بھی کوئی ہو سکتا ہے ثقفتموہم کے علاوہ؟ تو میرا خیال ہے کہ سب جو ہیں وہ آلریڈی ادوانا نہیں پڑھا شاید ہم نے. ادوانا تو دشمنی ہوتی ہے نا. ہاں اب مجھے پڑھا ہوا ہے کم پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے کوئی نہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو پڑھا ہوا ہے تو وہ سارا یاد ہی ہو، لیکن باقی سب کلیئر ہیں جی. باقی سب کلیئر ہیں. آگے چلتے ہیں. مجھے لگا نہیں اس طرح کے کلیئر نہیں ہے. اچھا جی سسٹر عظما آپ کو کیا لگا؟ سر یہ جو آیت نمبر جو ہے 192 میں فَإِنْ أَنْتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ، تو جو یہ بلا ہے سو سمجھ لگ رہی انتہاؤ ہے. انتہاؤ وہ تین الفاظ ہیں نا، اس پوری سلائیڈ میں تین لفظ ایسے نظر آ رہے ہیں جو تھوڑے سے اجنبی سے لگ رہے ہیں. باقی تو پھر سارے کلیئر ہیں. تو پھر میں پوچھنا شروع کر دوں، ہاتھ کھڑے کر لیں کون کون پارٹیسپیٹ کرنا ہے. میں چاہوں گا کہ وہ بولیں جو کبھی بھی نہیں بولتے. سر آپ ایسا کریں، آپ نا خود چوز کر لیا کریں، تو سم ٹائم ہوتا ہے کوئی بندہ ویسے شرم سے نہیں بولتا. پھر ایسا ہے کہ جو لوگ تو ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں وہ تو ہاتھ جنہوں نے کھڑا کیے ہیں میں ابھی سے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. سب سے پہلی باری ہے سسٹر مریم شوکت کی، اس کے بعد دوسری باری آنی ہے سسٹر سمینہ نواز، پھر ڈاکٹر محمد لطیف. یہ پہلے تین ان لوگوں نے بتانے ہیں اور اس کے بعد پھر باقیوں کی. تو سسٹر مریم بتائیے اقتلو کے بارے میں. باقی لوگ اپنے مائکس بند کر لیں. سسٹر مریم شوکت. سر اس میں ہے وا اور پھر اقتلو، یہ فعل امر آ رہا ہے کہ تم سب انہیں قتل کرو. وقتلوہم، ان سب کو قتل کرو. کون سے پیٹرن پر ہے، کون سے باب سے آ رہا ہے؟ اقتلو انصرو. 6 چابیاں کیا بنیں گی؟ 6 چابیاں بنائیں. قتلا، قتلا، یقتلو، اقتل، قاتل، مقتول اور قتل. اور یہ پیٹرن کون سا ہے؟ نصارہ کے پیٹرن. نصارہ کا پیٹرن ہے. ماشاءاللہ ایکسیلنٹ، جزاکم اللہ خیرہ. دوسرا نام میں نے کہا تھا سسٹر سمینہ نواز کا ہے. سسٹر سمینہ ثقفتمو، جو باقیوں کو مشکل لگ رہا تھا، یہ میں اور آپ مل کر اس کو حل کرتے ہیں. ثقفتموہم یہ ہے، اس کو ہم کلک کر کے دیکھتے ہیں. یہ ہے ثقیفہ یثقفو. کسی کا مائک آن ہے؟ مائک بند کر لیں پلیز. سسٹر سمینہ کے علاوہ باقی سب اپنے مائک بند کر لیں. جی سر. سمینہ ثقیفہ یثقفو
कौन सा पैटर्न है ये सकीफा यस्कफू, इस पैटर्न पर कौन सा फेल पढ़ा है हमने? सामिया समिया। तो इसकी 6 चाबियां बनेंगी, सकीफा, यस्कफू, इसकफ, साकिफुन, मकफूफुन और सक़फुन। सक़फुन। सकीफ तो क्या बनेगा तो सर? तुम फिर कहाँ, सकीफ तुमू कहाँ से आया है? तो सकीफा का माजी पढ़े, सकीफा, सकीफू, सकीफ्ता, सकीफ्तु, तुम सकीफ, तुना सकीफ्तुम। सकीफ तुम सकीफ्तुम जो है, सकीफ्तुम उससे बना तुम दी सबने सकीफ पाया। तुम सकीफ्तुम, सकीफ्तुम जो है फेले माजी जमा मुजक्कर मुखातब, इसके साथ ही अगर जमीर आ रही हो मफूल के तौर पर तो फिर इसके बाद वाव आ जाता है। इसको क्या कहते हैं? वावुल इश्बा। ये वावुल सहारा देता है, इश्बा। एक सेकंड मैं लिख देता हूँ, ये सहारा देने के लिए आता है। इश्बा, सकीफ्तुम। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ये एक किस्म का जो है ना वो कवर देता है, सकीफ्तुम और हुम। अब सकीफ्तुम हुम जो है वो पढ़ना जरा मुश्किल है, तो इसलिए वाव आमतौर पे हमने वैसे भी पढ़ा है, वाव बहुत सारी जगहों पर जमा की अलामत भी होती है, तो उस चीज का भी ख्याल रखते हुए वाव यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। इसको वाव इश्बाई कहते हैं। तो सकीफ्तुमू हुम, सकीफ्तुम उस अंदाज से ये बन गया यहाँ पर फेले जहाँ माजी। पाओगे जहाँ पाओ तुम उनको। जहाँ सर पाओ, इसमें सॉरी जी। सर, इसमें जो वाव आया उसको आपने कहा है ये इश्बा है? जी, वाव वाव जो है ये वाव इश्बा वाव। का है। ठीक ये तुम जो और वाव हुम है, जी जी ठीक है, वाव इश्बा का है। और बाकी सा, काफ और फा इसका मादा है। समिया यस्मा से इसका टेबल बनता है। और सकीफा का माना उसने पाया, पाया। पकड़ लिया, पा लिया। जज़ाकुमुल्लाह सिस्टर। जी डॉक्टर मोहम्मद लतीफ साहब, डॉक्टर सर। लतीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अखरिजू, अखरिजू के बारे में बताएं जी, कौन सा फेल है और किस टेबल से है? 6 चाबियां क्या बनेंगी अखरिजू की? सर खारिजा से लगता है। नहीं, अखराजा से है। जी ठीक है जी। अखराजा, अखराजा, युखरिजू, अखरिज, मुखरिजुन, मुखरजान, इखराजुन। मुखरिजुन, मुखरजुन, इखराजुन। तो ठीक ये है। कौन सा पैटर्न है अखराजा युखरिजू वाला? अखराजा युख, इस ये तरह का टेबल कौन सा किया हमने? अस्लमा का जी। अस्लामा युस्लिमू, जी, जी अस्लामा युस्लिमू। जी और खा, रा और जीम मादे के हरूफ हैं। खराजा यखरुजू, खराजा यखरुजू का माना क्या था? वो निकला या उसने निकाला जी? नहीं, खराजा वो निकला और जी अखराजा उसने निकाला। ठीक है जी। ठीक है, तो अखरिजू यहाँ पे कौन सा सीगा आ रहा है? अखरिजू ये फेल अमर पहले अमर जमा है, तुम जमा सब जी। निकालो। अखरिजू, तुम सब निकालो उनको। निकालो उनको, उनको। जज़ाकुमुल्लाह। जी नूर मोहम्मद साहब, नूर मोहम्मद साहब, अगला लफ्ज है अखराजू, तो उसी से फिर आगे, इसलिए हम इसको छोड़ के आगे चलते हैं। अल्फितना, अल्फितना के बारे में बताइए जी, कौन सा पैटर्न हो सकता है और इसके क्या कोई चाबियां बन सकती हैं? जी फितना जो है फताना से निकला है सर। फताना, मुदारे क्या होगा फताना का? फताना यफ्तन, ये यफ- फेल जी, ये बाब दुआ से है, दौरबा से है। दौरबा से तो हो तो फिर यफ्तानू नहीं होगा ना, फिर यफ्तीनू होगा ना। फताना यफ्तन, जी जी, तो ये बाब दौरबा नहीं, ये फतह है, बाब फतह। नहीं, फतहा नहीं है, बाब दौरबा ही है। फताना यफ्तीनू है। फताना यफ्तिन, ये यस, फताना यफ्तीनू।
فتنا یفتنو جی فتنا یفتنو افتن لا تفتن فاتن مفتون اور فتنہ فتنہ جی فتنہ فتنہ آزمائش امتحان گمراہ کرنا ان سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے جی فا تا اور نون اس کے جی مادے کے حروف ہیں جی سسٹر نورین اشدو بتائیے اشدو کے بارے میں اشدو کون سا صیغہ ہے یہ یہاں پر اس میں تفضیل ہے اور ویسے یہ شدہ یا شدو یہ ظنہ یا شدہ یا شدو ظنہ یا ظنو تو 6 چابیاں کیا ہوں گی اشدو کی شدہ یا شدو شدہ شادن مشدود اور شدن شدہ یا شدو شدہ ظنہ کی طرح جی ظنہ کی طرح شدہ اور ضاد شادن کی طرح شادن یہاں شدیدن آ رہا ہے تو شادن اس کا مطلب ہے استعمال نہیں ہوتا شدیدن استعمال ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی اس کی صفت ہو گئی جی یہ صفت ہوگی صفت مشبہ شدید اور مشدود اور شدن ضربہ سے بھی ہو سکتا ہے اور نصارہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ نصارہ سے ہی استعمال ہو رہا ہے اچھا جی نیکسٹ جی والفتنۃ اشد من القتل تو وہ اقتلوا ہو گیا تھا اس لیے القتل کو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہاں اقتلوا فعل امر تھا یہاں القتل مصدر آ رہا ہے نیکسٹ آ رہا ہے جی لا تقاتلوا اور باری ہے سسٹر نسرین نعمانی لا تقاتلوہم جی سسٹر نسرین نعمانی مائک آن کیجئے اور بتائیے لا تقاتلوا کون سا صیغہ ہے کون سے 6 چابیاں کیا بنیں گی لا تقاتلوہم ویسے تو یہ لا ناہیہ کے ساتھ ہے اور اس کی 6 چابیاں بنائیں اور یہ ہے قاتلہ یقاتلو قاتل یقاتل اور مقاتلن مقاتلن قاتل یقاتل آرام سے کریں قاتل ماضی دیکھیں میرے اشارے کو دیکھتے ہوئے آرام سے دہرائیں 6 چابیاں ماضی کیا ہوگا قاتلہ قاتل مضارع قاتلو آپ نظر ہی نہیں آ رہے اچھا اچھا قاتلہ یقاتلو قاتل مقاتلن مقاتلن اور مقاتلاتن یہ مصدر ہے اور یہاں پہ یہاں یہ آیا ہے فعل نہیں پہلے نہیں ہے تو اس کا مقاتلتن ایک مصدر بتایا آپ نے دوسرا اس کا مصدر کیا استعمال ہوتا ہے نہیں یاد آ رہا حاسبہ سے ایک مصدر تھا محاسبہ دوسرا کیا ہوتا ہے حساب حاسبہ سے ایک مصدر تھا محاسبہ دوسرا کہتے ہیں حساب تو ایسے ہی قاتلہ سے ایک ہے مقاتلہ اور دوسرا قتال قتال نہیں کہتے قتال فی سبیل اللہ جی یاد آ گیا جی قتال تو یہ پیٹرن ہے حاسبہ یحاسب والا ٹھیک ہو گیا جزاکم اللہ جی سسٹر حمیرہ فضل المسجد المسجد کے بارے میں بتائیے پہلے یہ بتائیں کہ یہ صیغہ کون سا بنے گا المسجد اور پھر 6 چابیاں بتائیں سر یہ نصرہ کے پیٹرن سے ہے اور واحد مذکر ہے اور اس میں ظرف ہے اسم مکان ہے اور اسم مکان جو ہے وہ یہ مسجد جو ہے اصل میں نصرہ سے تو مسجد ہونا چاہیے لیکن یہ کیا ہے یہ تو مسجد ہونا چاہیے مسجد کیوں نہیں مسجد تو نہیں بنتا تو اس کی کیا وجہ پڑی ہے یہ مسجد کیوں آ جاتا ہے سجدہ سے مسجد کی بجائے مسجد آ رہا ہے سر اندہ کی وجہ سے مضاف الیہ اس لیے نہیں اند المسجد QC4 میں جب ہم نے اسم مکان والا لیسن پڑھا تھا وہاں ہم نے بات کی تھی کہ اگر باب نصرہ ہو تو مفعل آنا چاہیے لیکن مسجد مشرق اور مغرب یہ 3 کیا تھا اس کے بارے میں بات کی تھی یہ تو اسپیسیفک الفاظ تھے مسجد مشرق اور مغرب یہ ایکسیپشنز ہیں
کہ اصل میں تو ان کا رول کے مطابق تو یہ بننا چاہیے مسجد مشرق مغرب، لیکن یہ ایکسیپشن ہے کہ عربوں نے اس کو مسجد مشرق اور مغرب استعمال کیا ہے، تو یہ اسم مکان ہو گیا۔ اب اس کی 6 چابیاں بتائیں ذرا۔ سر اس کا جو ہے سجدہ، سجدہ، یسجدو، یسجدو، اسجد، اسجد، ساجدن، ساجدن، مسجودن، مسجودن، سجدتن۔ سجدتن، سجودن۔ سجود ویسے مصدر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جزاکم سجدہ اللہ۔ نہیں ہوتا سر؟ نہیں، سجدہ نہیں سجدہ ہوتا سر؟ میرا خیال ہے سجدہ مصدر نہیں ہے، سجود مصدر ہے میرا خیال ہے، یہ تو سجدہ تو نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن سجود جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے مصدر کے طور پر۔ سجدہ کو تو ایک اس سجدہ کے طور پر لیا جاتا ہے، اس میں ذات اس کو کہا جاتا ہے۔ مصدر کہاں ہے؟ تو پھر سجودن کریں پھر؟ جی جی، سجودن کریں، اور اگر سجدتن لکھا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے سجدتن ہی کریں گے، دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا، یا سجود ہوگا یا سجدتن ہوگا۔ جی اچھا جی، آگے ہے جی الحرام۔ جی مطلوب الرحمان صاحب، محمد مطلوب الرحمان صاحب، مائک آن کر لیں سر۔ سر یہ صیغہ تو مصدر ہے سر، اور یہ جی سر حرومہ کے، ویسے سر یہ ایپ میں تو حرومہ لکھا ہوا تھا، میں نے ادھر ہی سے دیکھا تھا، یہ ادھر حرامہ ہے ادھر حرومہ تھا۔ حرامہ یحرم جو ہے وہ معنی ہے حرام کرنا، حرامہ یحرم حرام کرنا، اور حرمہ یحرم سے جو ہے وہ محترم ہونا، دونوں معنی، ٹھیک ہے۔ اور حرام جو لفظ ہے یہ اس کو مصدر کے طور پر بھی لیا گیا ہے، اور اس کو صفت بھی کہا گیا ہے، صفت مشبہ بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک ہم نے صفت مشبہ کا کتنے وزن پڑھے ہیں QC 4 اور 5 میں؟ دو پڑھے تھے نا ہم نے، فعیل کا وزن ہے اور دوسرا فعال کا وزن تھا، فعلان، فعیل اور فعلان، یہ 2 پڑھے تھے جی۔ تو صفت مشبہ کے صرف یہ 2 وزن نہیں ہے، صفت مشبہ کے وزن بہت سارے ہیں، تو ان میں سے ایک وزن یہ بھی ہے فعال بھی، حرام اس مصدر پر صفت مشبہ بھی استعمال ہوتا ہے، بہرحال یہ مصدر کے طور پر بھی آتا ہے، دونوں جگہوں پر استعمال ہوتا ہے۔ تو حرام، ایک سیکنڈ میں کمپلیٹ کر لوں پھر کوشچن کیجیے گا پلیز۔ تو حرام جو ہے وہ فعل کا تو معنی آ رہا ہے، اس نے حرام کیا، اس نے جو ہے وہ منع کیا، تو حرام سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کی احترام کرنے کا کہا گیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نارمل جو کرنے والے ہیں ان چیزوں کو حرام کیا گیا، اس وجہ سے اس کو حرام کہہ دیا جاتا ہے۔ جی اب کوشچن کیجئے۔ یہ آپ نے واضح تو کر دیا، لیکن یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ورڈ ہے حرام، یہ اس میں 2 ڈفرنٹ اس کے نا فیلنگز آتی ہے، ایک تو حرمت کی معنوں میں تو وہ اور ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے، لیکن یہی لفظ جو ہے یہ جب ہم حرام چیزیں جیسے ہوتی ہیں تو بڑا ڈفرنٹ سی فیلنگ آتی ہے، ایک ہی ورڈ کی 2۔ نہیں، بیسیکلی اگر ڈیپتھ میں جائے نا تو دونوں میں ایک ہی چیز ہے۔ حرام جب حرمت والا کہا گیا ہے تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ ایک حکم دیا گیا ہے کہ اس کے اندر یہ کام نہیں کرنے، تو اس میں تمہیں حرمت آ گئی ہے، ان کاموں سے روک دیا گیا ہے، اور جو حرام چیزیں ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ ان چیزوں سے روک دیا گیا، تو بیسیکلی رکنا ہی ہے، منع کرنا ہی ہے، دونوں میں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ ایک کو ہم دیکھتے ہیں عزت اور احترام والے اسپیکٹ سے، اور دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسری مطلب حرام چیز ہمیں نظر آتی ہے تو اس میں ہمیں حقارت اور کراہت نظر آ رہی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، جیسے خون کو حرام کیا گیا ہے، مردار کو حرام کیا گیا، تو اس کے اندر ہمیں ظاہری طور پر بھی گندگی نظر آتی ہے، تو ہم اس کو کراہت محسوس کرتے ہیں، جبکہ مسجد حرام کی جو حرمت ہے وہ اس ٹائپ کی حرمت نہیں ہے، اگرچہ آلدو حکم کے اندر دونوں سیم چیزیں ہیں کہ حکم دے دیا گیا کہ ادھر ان کاموں سے رک جانا ہے، مسجد حرام ہے تو مسجد حرام میں کچھ کاموں سے رک جاؤ تم، جیسے یہاں پر کہا گیا ہے کہ لا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، جنگ نہ کرو ان سے، اور
حدود کے اندر، حدود حرم کے اندر جو ہے وہ اور بہت ساری چیزیں جو ویسے جائز بھی ہیں، وہاں جا کر جو ہے وہ کچھ چیزیں منع کر دی جاتی ہیں کہ اس کو نہ کیا جائے. تو بیسک جو ہے وہ منع ہی ہے، مفہوم کا جو بیس ہے وہ منع ہونا ہی ہے. صرف اس کا انڈرسٹینڈنگ ہماری جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے تھنگس ٹو تھنگس ڈفرینٹلی ویری کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی سسٹر حفصہ، اگلا لفظ کون سا آ رہا ہے جی آپ کی اس پر؟ یقاتلوکم، یہ تو لا تقاتلو اور حتی یقاتلو تو ہو گیا. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ یہ بھی ہو گیا. جزاء تو یہ اس سے نکلا ہوگا جزا یجزی، جیسے ہدا یہدی تھا. ٹھیک ہے، جزا آپ کیا بنائیں گی؟ جزا یجزی، اجزی، جازن، مجزیون اور جزاءن. جزاء. اور یہ ہدا یہدی کی طرح. مادے کے حروف کیا ہیں اس کے جزا کے؟ جیم، زا اور یا ہے آئی تھنک. یا، جیم، زا اور یا. جزاکم اللہ خیر. جی الکافرین، طارق صاحب، طارق مجید قریشی صاحب. الکافرین کون سا صیغہ بن رہا ہے اور اس کی 6 چابیاں؟ مائک آن کر لیں. طارق صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی سر. جی یہ سر نصرہ کے پیٹرن پہ ہے جی. کفرا پہلے بتائیں الکافرین ذاتی طور پر کیا ہے؟ فعل ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل واحد یا جمع؟ جمع ہے جی. اور نصب میں مذکر یا مؤنث؟ کافرینہ ہے. مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے جی. مذکر ہے. اب بتائیے 6 چابیاں کیا بنائیں گے؟ ماضی. کفرا، یکفرو، اکفر، کافرن، مکفورن، کفرن. ترجمہ کیا ہے کفرہ کا؟ انکار کرنا، نافرمانی کرنا. اس نے انکار کیا، اس نے نافرمانی ناشکری کی. جی سر. نافرمانی کی، ناشکری کی، اس نے چھپایا. تینوں معنی. جی سر. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر. اور یہ پیٹرن سر کون سا ہے؟ میں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا جی پیچھے، وہ آپ نے شاید مس کر دیا. سر یہ آپ نے فعیل اور فعلان کا ایک تیسرا وزن بتایا، وہ کیا تھا جی؟ حرام. حرام کا وزن کیا بنے گا؟ فعال. جی فعالن. فعالن. جی ٹھیک ہو گیا جی. تھینک یو. ٹھیک ہے. اچھا جی نیکسٹ ہے جی نوید محمود صاحب. اگلا فعل آ رہا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا. انتہو کے بارے میں بتائیں نوید صاحب، کون سا صیغہ ہے، فعل ہے، اس میں ماضی ہے، مضارع ہے، کیا ہے؟ فَإِنْتَهَوْا سر یہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی ہے. ٹھیک ہو گیا. جمع ہے سر. جمع ہے اور غائب ہے. غائب ہے اور مذکر کے لیے. درست ہو گیا. تو اس کی 6 چابیاں کیا بنے گی؟ 6 چابیاں بنائیں. سر یہ تھوڑی سی ہیلپ کیجیے گا، نیا سا ورڈ ہے سر. یہ اچھا ایک سیکنڈ، اس کا پہلے روٹ لیٹرز نکالنے کی کوشش کریں. کیا لگ رہا ہے کیا ہوں گے روٹ لیٹرز اس کے؟ سر یہ نون، ہا اور یا ہوں گے. پرفیکٹ ہو گیا. نون، ہا اور یا ہو گئے. درست ہو گیا. تو نون، ہا اور یا ہے تو اس کا مطلب ہے تا ایڈ ہوئے ہوئے تو باب کون سا بن رہا ہے پھر؟ یہ باب افتعال. سر یہ افتعال ہو گیا. جی ہاں اختلاف. ٹھیک ہے افتعال ہو گیا. نون، ہا اور یا یعنی کمزور حرف آخر میں آ رہا ہے. جی ہاں. نون اور یا کمزور حرف آخر میں. تو اہتدا پڑھا تھا نا ہم نے، اسی سے ہوگا. جی اسی سے. اہتدا کی پہلے 6 چابیاں کریں پھر اس پہ آئیں. اہتدا، اہتدو نہیں 6 چابیاں. اچھا 6 چابیاں سر. اہتدا، یہتدی، اہتدی اور محتدن، اہتدا. محتدن اور اہتدا. محتدن نہیں پڑھا تھا. ٹھیک ہے. تو اب اس پہ آ جائیں. اہتدا کی طرح اس سے کیا بن جائے گا؟ انتہا ہو جائے گا ماضی سر. ماشاء اللہ. انتہا اور ادھر تھا اہتدا یہتدی، تو یہ ینتہی ہو جائے گا. ینتہی. درست. ماشاء اللہ. امر امر ہوگا
इhtadi की तरह, इhtadi, की तरह इhtadi, इंतही, 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 और मुहतदिन और की तरह फिर क्या बन जाएगा? मुंतहिन, मुंतहिन, और मुहतदन की ठीक है, तरह मुहतहन, मुंतहन, 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 सॉरी और जी, इह्तिदा मुंतहन, उनकी तरह इंतहा, इंतहा, इंतहाउन। तो ये तो ठीक है, आज इंतहा, आपकी जो है ना वो स्टडी की इंतहा हो गई है। सारा पता चला इंतहा, इंतहा जो है वो यहाँ से निकला हुआ है, इंतहा। अच्छा सर, ये उर्दू वाले इंतहा से इसका मानी डिफरेंट है? नहीं, सेम है। वहाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग उर्दू में थोड़ी डिफरेंट होती है। इंतहा अच्छा, उर्दू में अच्छा, जब हम कहते हैं ये तो इंतहा है, तो इंतहा से क्या मुराद होता है? अप टू द लिमिट, मतलब नॉन टचेबल लिमिट, मतलब अब अनटचेबल इससे लिमिट। आगे इंतहा हो गई है, अब इससे आगे कुछ भी नहीं है जी, इससे आगे कुछ नहीं है, अब इससे आगे और नहीं बढ़ना है। इंतहा तो यही मकसूद होता है ना। तो यहाँ भी है ना, इन इंतहु, अगर वो रुक जाएं, यानी ठीक, एक जगह पर लिमिट इख्तियार कर लें और वो रुक जाएं, तो फाइनल्लाह गफूर होगा। मफहूम एक ही है, पीछे थोड़ी सी जो है ना वो लॉजिक को लिंक करना पड़ता है। ठीक है सर, तो जज़ाकल्लाह। सिस्टर उज़मा कह रही थी कि ये वाला कुछ लग रहा है नया नया सा। तो सिस्टर उज़मा, अब ये हो गया आसान, क्लियर हो गया? जी सर। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, गफूर। इसकी 6 चाबियों की स्लाइड नहीं है सर जरा? अच्छा चलें, चाबी मैं चाह रहा था कि आप लोग खुद से देखते जाएं। अच्छा, बार बार स्लाइड ना खोलूं मैं। ये आगे जी, इंतहा, यंतही, इंतही, और नहीं हो जाएगा ला तंतही, मुंतहिन, मुंतहन, इंतहाउन। ये ऊपर इसका लिखा हुआ माजी मजहूल, ये गलत है। माजी मजहूल नहीं है, ये मालूम ही है। अच्छा जी, नेक्स्ट सिस्टर फहमीना का हाथ खड़ा था, शायद वो। अच्छा चलिए, और कौन है जी? इन्नल्लाह गफूरुन। हाथ खड़े रखें अगर आप, तो मेरे लिए आसानी होगी। अदरवाइज फिर मैं रैंडमली कहीं से भी पकड़ूंगा और फिर आप लोग। सर, इसका मैं कर दूं? जी सिस्टर फिरदौस, हाथ खड़ा करने वाला ऑप्शन सीख लें अगर आपको नहीं समझ में भी आ रहा हो ना, ताकि आसानी रहे। जी सिस्टर फिरदौस कीजिए। गफूरुन कौन सा सीगा है? ये सर मस्दर ही नहीं है, मस्दर ही आ रहा है। देखें, फ़ऊल उनके वजन पर हमने कुछ अल्फाज पढ़े थे, उनको एक खास नाम दिया था। QC4 में अगर याद हो, फिर 6 में भी रिपीट किया था उनको। गफूरुन, शकूरुन, वदूदुन। कितनी किस्म के इस्म होते हैं? कितनी किस्म के इस्म होते हैं? एक होता है इस्म फाइल, एक होता है इस्म मफूल, एक होता है मस्दर, एक होता है इस्म सिफत, एक होता है तफदील, एक होता है मुबालगा। तो ये उनमें से किसी में आ सकता है? फ़ऊल उनका वजन कहीं हमने पढ़ा था ना। चैट में मुझे जवाब आ गया जी, माशाल्लाह। जी, जी सिर्फ फिरदौस। मुबालगा में आएगा सर ये? फ़ऊल उनका वजन मुबालगा में आता है। गफूरुन इसमें मुबालगा है, ये गफूरुन जो है ये इसमें मुबालगा। अब बताएं इसकी 6 चाबियां क्या बनेंगी? जी सर, ये गफरा, यगफुरु, गफरा, यगफुरु, यगफुरु। अच्छा, जी, ये जो है ना वो ज्यादातर बनते हैं नसरा से, लेकिन ये नसरा से नहीं है, ये दरावा से है। गफरा यगफिरु। आप दुआ क्या मांगती हैं? रब्बना ग़फिरली या रब्बना ग़फुरली? ठीक है सर। गफरा यगफिरु, इग़फिर, इग़फिर, गाफिर, मग़फूर, मग़फिरा। मग़फिरत गफरा का माना उसने ढांप लिया, तो दराबा का पैटर्न हो जाएगी। और रहीमुन, मतलूबुर रहमान से आप दोबारा तैयार हैं। बाकी लोग भी दोबारा के लिए आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा लोग जो कभी भी नहीं बोले हुए, बहुत सारे नाम है वहाँ पे। 58 लोग हैं और सिर्फ 6-7 लोग बोल रहे हैं, ये बड़ा अनफेयर है। सब लोग बोले और सर फईल के वजन पे होगा। हाथ खड़ा करके बोलेंगे सिस्टर तो बोलने दूंगा। जी सिस्टर उज़मा बताइए। रहीमुन सर, ये सिफत मुशब्बा है और ये
राहिमा यरहमु इरहिम, राहिम मरहूम और कैसे करें? रहीमा यरहमु इरहिम, इरहिम क्यों? कौन सा टेबल है, कौन सा पैटर्न है? रहीमा यरहमु कौन सा पैटर्न है? फतहा, नसरा, फतहा, दरबा कौन सा है? फतहा, फतहा, फतहा में रहीमा होगा या रहमा होना चाहिए ना? वो तो फतहा, देखिए आपने माजी कहा, आपने माजी क्या बोला है? रहीमा, राहि नहीं सॉरी, हाँ जी, सामिया, समिया है। रहीमा, तो समिया सामी, से फिर अमर क्या बनता है? इरहिम, समिया से फिर अमर क्या बनेगा? समिया यस्माउ इस्मा, इस्मा, तो रहीमा को बोलेंगे रहीमा यरहमु यरहमु इरहम, इरहम। क्या दुआ मांगती हैं? वाफु अन्ना वगफिर लना हमना, वरहम। इतने कंफ्यूज क्यों है? क्या नहीं है ये वरहमना नहीं है? सर अभी जब ये आपने ये अभी जब वो सिस्टर को गफूरून का भी कहा ना, तो हम कई चीजें सही कर रहे होते हैं, लेकिन जब इधर आते हैं ना और उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तब हम गलतियां करते हैं। तो यानी कि हम इसी तरीके से आपको वो लिंक किया जाएगा ना कि ये तो आपकी रोजमर्रा की कहीं ना कहीं दुआ मांग रहे हैं, कहीं तिलावत में आ रहा है, तो ये फिर चीजें आती जाएंगी ना, ज़हन में मैपिंग होती जाएगी। तो वरहम ना कहते हैं, वरहिम ना नहीं कह रहे होते। तो इरहम, इरहम, और इस्म फाइल फिर क्या बनेगा? राहिम, राहिम, मरहूम मरहूम और रहमतुन, रहमतुन, रहमुन या रहमतुन दोनों है। रहीम, इस रूल के मुताबिक हमने ये पढ़ा था कि फ़ईल अगर फ़ेल लाजिम से हो तो सिफत मुशब्बा होता है, और अगर फ़ेल मुतअद्दी से हो तो फिर क्या होता है? सर फिर वो मुबालगा होगा, फिर वो मुबालगा होता है। तो एज पर रूल अगर देखें तो रहीम को मुबालगा होना चाहिए, लेकिन हमने साथ ही ये बात भी की थी कि ऐसी सिचुएशन में हम यूजेज देखेंगे कि किसके लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ रहीम अल्लाह के लिए आ रहा है, इसको मुबालगा और सिफा दोनों में शामिल किया जा सकता है। ठीक हो गया? जी सर। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, ये तो हो चुके हैं। व यकून अद्दीन, अद्दीन के बारे में बताइए सिस्टर विसाल। सर दीन, सर फाइल है, इसम फाइल, इसम फाइल तो दाइन होना चाहिए। फाइल, दीन और फाइल दोनों का वजन तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तो ये दीन जो है वो, अच्छा 6 चाबियां बनाने की कोशिश करें, क्या बनाएंगी इसकी 6 चाबियां? ज्यादा यजीदु की तरह बनाएं, क्या बनाएंगे? चलें। ओके सर, दाना यदीनु, यदीनु, यदीनु दिन, पहले ज्यादा की 6 कर लें ताकि वो ज्यादा यजीदु, जिद, जायद, मजीद और जियादा, जियादत। अब आए दाना, दाना यदीनु दिन, और दाइन मदीन, और दियाना दीन, दीन। ओके, दीन मस्तर आ जाएगा। ठीक है सर, मस्तर है, मस्तर है, ठीक है सर। दीन जो है वो मस्तर के तौर पर आ जाएगा। और इसका एक मस्तर और हो सकता है, टेबल यही होगा, दाना यदीनु दिन, दाइन मदीन, और मस्तर हो जाएगा दैन। जब मस्तर दैन होगा तो फिर दाना का माना हो जाएगा उसने कर्ज दिया। ठीक है सर, ठीक है। और अगर मस्दर दीन हो तो फिर माना होगा उसने बदला दिया। ठीक हो गया, ज्यादा यजीदु की तरह। और हम सॉरी सर, ये दोबारा थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा। जो दीन है उसका तो मतलब हो गया ना मजहब, या और दूसरे का कर्ज। अच्छा, ये बदला और दूसरा कर्ज, ठीक है। कर्जा, ये इस्तेमाल भी होता है, ये दान देना, कर्ज देना। जी, वो नहीं, वो एक बोलते हैं दान, दान करना। दान करना जो कहा जाता है उर्दू में, वो तो दान से मुराद होता है सदका कर देना, कि ये जो है ना मैंने दान किया है, तो वो सदका करना होता है। ठीक है। वो शायद हिंदी में शायद दान के, आई थिंक हिंदी का लफ्ज है दान करना।
जो सूरह बकरा इंसान में है, आयत दैन भी है ना, कर्ज की जो आयत है सूरह बकरा में। वो तो दैन की आयत है ना, वो आगे आएगी, हम पढ़ेंगे उसको। इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, वहाँ आया है इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, जब तुम आपस में कोई कर्ज का मामला करो किसी भी कर्ज के साथ, तो फिर तुम उसको लिख लिया करो, इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु। तो ये देख रहे हैं थोड़ा सा, दीन असल लुगत के एतबार से इताअत और जज़ा के माना में आता है, फिर इस्तिआरा के तौर पर शरीयत के लिए इस्तेमाल हुआ। शरीयत की रूह भी इताअत खुदाबंदी ही है। कुरान में मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल हुआ। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। व अखलसू दीनहुम लिल्लाह, और अल्लाह के ख़ास फरमाबरदार हो गए। यहाँ दीन से इताअत मुराद है, मालिक यौमिद्दीन, और यहाँ पर जो है वो दीन से मुराद यौमुल जज़ा है। तो अलगर्ज, जज़ा, इताअत, इबादत, शरीयत, कोई भी माना दीन का हो, शरीयत की पाबंदी को उससे अलहदा नहीं किया जा सकता। तो अखलाकी, माशरती, हर तरह से अल्लाह के अहकाम को पूरा करना दीन कहलाता है। इंतहू पहले एक दफ़ा गुजर चुका है, एक बार इसको रिपीट करने के लिए दोबारा किसी से पूछने, किसके हाथ हाथ तो काफी सारे थे, सारे चले गए, छुट्टी कर गए। अच्छा जी, तो कौन आएगा यहाँ हमारे सामने, कौन मुझे नजर आ रहे हैं जी, मैं किसको आवाज दूं? खुद से आ रहे जी, इश्तियाक साहब। इंतहाउ को एक मरतबा आप दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। इंतहाउ वैसे पहले हो इख्तिदा की तरह है, इंतहा, इंतहाउ, इंतहाईता, छह चाबियां करें, छह चाबियां। इंतहा, इंतहा, यंतही, इंतही, मुंतहिन, मुंतहिन, मुंतहन और इंतहा। इंतहा। हमारे यहाँ बच्चियों का नाम रखा जाता है मुंतहा, रखते हैं। और एक वो है सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा जो है वो किसको कहते हैं? वो एक अर्शों के ऊपर जो मकाम है एक मखसूस, सिदरतुल मुंतहा। आखिरी मुकाम मुंतहा यानी एंड वाला सर, ये है सिदरा बेरी का दरख्त को कहते हैं ना, बेरी सिदरा का बेरी को दरख्त। कहते हैं, बेरी के दरख्त को कहते हैं। सिदरा जो है वो बेरी के दरख्त को कहते हैं, और मुंतहा जो है वो आखिरी है, यानी वो एंड पे जो एक बेरी का दरख्त है, उसके बाद फिर कुछ और ऐसी जगह नहीं है कि वहां से आगे किसी को अलाउ हो आगे जाना। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी वहीं पे रुक गए थे ना, उन्होंने कहा था मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। सर मानी तो के लिहाज से ये नाम लड़कियों का ये ठीक है मुंतहा? सिदरा नाम रखने से वैसे तो जो पढ़े लिखे लोग हैं थोड़ा सा मुंतहा जो आप कह रहे थे, मुंतहा मुंतहा, सिर्फ मुंतहा में तो मसला नहीं है इतना, वो तो ठीक है। सिदरतुल मुंतहा अगर नाम रखें तो सिदरा तो बेरी है, और बेरी को कहते हैं जी कांटेदार होती है, तो वो फिर नामों के मफाहिम में ज्यादा जाते हैं। तो असल में तो ये है कि ये जो नाम है ये सारे के सारे सिर्फ तारुफ का जरिया है, जरूरी नहीं है कि हर नाम का कोई ना कोई जो है वो असर पड़े ही पड़े। ऑल्दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नामों का असर होता है, इसलिए अपने बच्चों के अच्छे नाम रखा करो, तो और सही मानों वाले नाम रखा करो। लेकिन फिर भी अगर किसी ने रख दिया है तो उससे कोई फर्क जो है वो वैसे पड़ेगा नहीं, रखने में कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि कोई अच्छा नाम हो, सही मानने वाला। अच्छा जी, अगला लफ्ज़ जी, ऐसे एक चीज ऐड करें कि जैसे लारेब बहुत ज्यादा नाम रखा जाता है, अब देखे तो लारेब का मतलब क्या निकलता है। अब कुछ लोग लारेब खातून कर देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो अब अल्लाह ही जो है वो बस वो ये जो है ना वो दूरी है ना कुरान से। कुरान अगर पढ़ा होता तो जिन लोगों ने अपने बच्चों के इस तरह के नाम रखे होते हैं, बाद में कहीं कुरान पढ़ना शुरू करें, थोड़ा सा तर्जुमे पर गौर करें, तो फिर उनको खुद ही ख्याल आता है कि ये हमने क्या रखा। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे बताया जी कि हमारे घर में किसी बच्चे का नाम रखा हुआ है हुन्नज। तो मैंने कहा ये क्या नाम है? तो उन्होंने बताया जी वो कुरान में आया ना, वह हदैना हुन्नजदैन, तो हदैना हु और अन्नजदैन का नज, हुन्नज। तो बड़ा मतलब अजीब लगा। खैर, फला उद्वाना, उद्वान के बारे में कौन बताना चाहेगा जी?
ہاتھ کھڑا کرنے جلدی سے آ جائیں, بہت سارے تھے, آپ لوگ تھک جاتے ہیں میرا خیال ہے, ہاتھ نیچے ہو جاتے ہیں. جی سسٹر حفصہ بتائیے عدوان. تو یہ دعا یدعو کی طرح کا ہے, عدا یعدو, اعدو عادن معدیون, اور عدوان اس کا مصدر ہوگا. عدوان مصدر ہوگا. اس سے کچھ اور بھی مبالغہ وغیرہ بھی بن سکتا ہے؟ سر بنانا چاہیں تو بن سکتا ہے, فعلان کے وزن پہ. مبالغہ مبالغہ. اچھا ابھی آپ نے اس کا کوئی وہ بتایا تھا, سر بن سکتا ہے اعداء شاید, آئی تھنک. دشمن کو کیا کہتے ہیں؟ عدوون. عدوون. عدوون, اچھا عین کے اوپر زبر. عدوون کون سا وزن ہے؟ فعول. ایک وزن پڑا ہے فعیل, ایک پڑا ہے فعلان, ایک پڑا ہے فعول, ایک پڑا ہے فعول. فعول. تو عدوون کون سا وزن ہے, فعول ہے یا فعول ہے؟ صرف عدو تو جس میں تشدید آ رہی ہے وہ والا ہوگا. صرف فلانن تو نہیں, فعلان میں تو نون ہوگا. عدوون جو ہے یہ فعول ان کے وزن پر آتا ہے. فعول, اچھا ٹھیک ہو گیا, اس کے دو واو. وہ تو واو, ایک واو جو ہے فعول کے وزن کا واو ہے, اور دوسرا واو جو اس کا اپنا واو ہے, تو وہ دونوں سے آ گئی ہے عدو. پلیز اگر آپ یہ ذرا لکھ دیں گے یہ والا وزن, تاکہ اگر ہم سے کوئی زیر زبر کی غلطی نہ ہو. یہ ہے عدوون, اصل میں یہ تھا عدوون. اب یہ دو واو اکٹھے ہوئے, فعول ان کے وزن پر تھا, تو یہ والا واو تو فعول والا تھا, یہ واو اپنا اس کا روٹ کا تھا. تو یہ دو واو جب اکٹھے ہوئے تو واو کو واو میں مرج کیا, تو یہ بن گیا عدوون. فعول ان کا وزن اسم مبالغہ. ٹھیک ہے جی. سر میں نے وہ ہاتھ کھڑا کیا تھا, پوچھنا تھا آپ سے کہ وہ جو دین کا تھا اس میں دیانون بھی لکھا ہوا ہے ایک اپلیکیشن میں, تو وہ دیانون جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے نا جی؟ دیانون تو نہیں, دیانتن ہو سکتا ہے. دیانون تو میرا جی اپلیکیشن جو ہے نا, یہ جو ہے ای زیڈ والی موبائل کی, اس میں دیانون لکھا ہوا ہے. وہ غلطی ہوگی. دیانتن ہو تو وہ تو ہو سکتا ہے دیانت. دیانت نہیں جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں بھی, دیانتداری, یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن دیانون جو ہے میں چیک کروں گا کہاں سے لکھا ہوا ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر, ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیانتن ہے جی, دیانتن ہو سکتا ہے. جی ہاں دیانتن ہے. اچھا جی چلے. عدوون الا علی الظالمین, ظالمین رہ گئے جی. کوئی نیا ہاتھ آیا ہے؟ کوئی نہیں آیا جی. سسٹر نورین بتائیے ظالمین کون سا ٹیبل ہے اور کون سا سیدھا ہے؟ فلما یظلم باب دوت پہ یہ چابیاں کیا ہوں گی؟ یظلم, ظلم, ظالم, مظلوم اور ظلم. ظلم. ضرب یضرب, اور کیا معنی ہے ظلم کا؟ ظالم ظلم کرنے والے, ظالمین کا. ظلم اس نے ظلم کیا, ناانصافی کی. ناانصاف ہوا نہیں, ناانصافی کی اس نے. ہاں جی ظالمین. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے الفاظ سارے ہو گئے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں. وقتلوہم, تم قتل کرو ان سب کو, حیث ثقفتموہم, جہاں بھی تم ان کو پاؤ. واخرجوہم, اور تم ان کو نکالو, من حیث اخرجوکم, وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. والفتنۃ اشد من القتل, اور فتنہ کرنا قتل سے زیادہ سخت چیز ہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام, اور تم ان سے جنگ نہ کرو مسجد حرام کے پاس. حتی یقاتلوکم فی, جب تک کہ وہ تم سے جنگ نہ کریں اس میں, یعنی ان حدود میں. اگر جب تک وہ پہل نہ کریں, تمہارے مقابل آنے والے وہ پہل نہ کریں, تو تم ان کے ساتھ ان حدود کے اندر جنگ نہ کرو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ,
لیکن اگر وہ تم سے قتال کرے اس حدود حرم میں پھر فقتلوہم، پھر تمہیں اجازت ہے، ڈیفینس کی اجازت ہے. کذالک جزاء الکافرین، یہی کافروں کی جزا اور ان کی کا بدلہ ہے. فإن انتہوا، اور پھر اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ خوب بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے. لیکن اگر باز نہیں آتے تو وقاتلوہم، تم ان سے لڑو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی خاص ہو جائے، خالص ہو جائے. فَإِنِ انتہوا، اور اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو پھر کوئی دشمنی نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں کے خلاف، یعنی جو ہٹ دھرمی کرنے والے ہیں ان کے خلاف ہوگا. یہ ایکچولی پچھلی آیات میں کیا کہا تھا؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، یہ لا تعتدوا کو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ لا تعتدوا سے کیا مراد ہے. لا تعتدوا سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ کچھ گڑبڑ کرتے ہیں تو تم ان کا جواب دو، اور اگر وہ گڑبڑ نہیں کرتے تو تم پہل نہ کرو. ٹھیک ہے جی. اور اگر وہ رک جائے تو پھر اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، اور تم لوگ بھی فلا عدوان الا علی الظالمین، تم بھی پھر ان سے ہاتھ کو روک لو. اگر وہ تم سے دراندازی کو، دستدرازی کو، اپنے آپ کو روک لیں تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ تم بھی بس ان کے اوپر چڑھتے ہی چلے جاؤ. تو آپس میں جو ہے وہ ایک نظام کے تحت تم لوگ آپس میں جو بھی صلح نامے طے کرو یا جو بھی ہو اس کو کر کے پورا کر لو. اچھا جی. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ. وَاقْتُلُوا فعل ہے تو اقتلوا فعل کا فاعل بتاتے جائیں جلدی جلدی سے. میں فعلوں کے افعال پوچھ رہا ہوں، فعلوں کے فاعل پوچھ رہا ہوں. اقتلوا کا فاعل کیا ہوگا؟ واو. یہ واو کس کو بتا رہا ہے؟ سوری سر، کیا ہے؟ تم کو. ان کو. کس کو؟ نہیں تم کو جی، انتم کو. انتم ہے نا، اقتلوا ہے تو انتم ہے یہاں پہ، اور ہم اس کا مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ثقفتمو، ثقفتمو میں فاعل کیا ہے؟ واو انتم انتم ہے. سر، اس میں انتم نہیں بلکہ یہاں پر تم ہے. ثقفتمو میں تم ہے. واو تو جو ہے کیا تھا، وہ کیا بتایا؟ واو اشباع والا ہے. واو تو اصل نہیں ہے، واو تو اشباع والا ہے. اصل میں تو لفظ تھا ثقفتم، تو یہ جو تم ہے یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، جو انتم کو بتا رہے ہیں. جی جو انتم کو بتا رہا ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن ماضی میں جو ہے نا یہ کہنے کی بجائے کہ یہ انتم کو بتا رہا ہے، اسی لفظ کو ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہی ضمیر فاعل ہے. ماضی میں مطلب جب ایون سارے ہی فعلوں میں جہاں جہاں پر کوئی اس طرح کا لفظ ہے جو انڈیکیٹ کر رہا ہے، فعلوا میں واو ہے تو کہتے ہیں یہ فاعل ہے. اور پھر اس کی آگے ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ یہاں کیونکہ واو فعلوا میں بھی واو ہے، یفعلون میں بھی واو ہے، تفعلون میں، تینوں جگہوں پر واو کو فاعل بنایا جاتا ہے. لیکن اب ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ہر جگہ واو ڈیفرنٹ اس میں آ رہا ہے. فعلوا میں بھی ہم کے معنی میں ہم کو بتا رہا ہے، یفعلون میں بھی ہم بتاتا ہے، لیکن تفعلون میں انتم بتاتا ہے. تو وہ ایک ایکسٹرا یا ایڈیشنل چیز ہے، سمجھنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہاں واو سے مراد انتم ہے، یہاں واو سے مراد ہم ہے. لیکن اصل میں جو فاعل ہے وہ یہی جو لفظ ہے واو ہے وہی فاعل بنے گا. اور یہاں ثقفتم ہے تو یہ تم ہی فاعل ہے، اس کا تو کوئی اور بن نہیں سکتا ہے نا، انتم کے علاوہ کوئی اور بنتا نہیں ہے. آگے آئیے. اخرجو میں فاعل کیا ہے؟ واو ہے. اور یہ واو کس کو بتا رہا ہے؟ یہ انتم کو. انتم کو سر. انتم کو بتائے گا نا، ہم کو کیسے بتائے گا؟ اخرجو امر ہے. انتم تم سب نکالو. اگلا ہے من حیث اخرجوکم. یہ اخرجو میں واو فاعل ہے، یہ کس کو بتا رہا ہے؟ یہ بھی انتم، یہ بھی انتم کو ہے. یہ واو نہیں یہ ہم کو بتا رہا ہوگا. نہیں ترجمہ دیکھیں نا، ترجمہ پاسٹ سینٹینس ہے. یہ ہم کو بتائے گا. اخراجہ سے یہ ہم بتا رہا ہے کیونکہ یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ تم انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، انہوں نے نکالا تم سب کو. تو اب یہاں پر اخرجو میں جو واو ہے یہ ہم کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ولا تقاتلوا اس میں واو ہے فاعل، تو یہ واو کس کو بتا رہا ہے؟ یہ انتم انتم کیونکہ فعل نہیں ہے. لا تقاتلوا تم سب نہ قتال کرو، حتی یقاتلوکم
ये किसको बता रहा है युकातिलू? हम को इसमें वाव जो है वो है। फ़इन कातलूकुम, इसमें क्या है? वाव किसकी जो है और हम को बता रहे तो ये भी हम को बता रहे हैं, हम को हम। बता रहे फ़इन हैं। कातलूकुम, अगर वो लड़ाई करें, जंग करें तुमसे, फ़क़्तुलूहुम। सर ये वाला भी वाव है और ये अंतुम को बता रहे हैं। ये अंतुम वाला फ़क़्तुलू है पहले अमर, तो ये वाव अंतुम को बता रहा है। फ़इन इंतहू में सर ये भी वाव है और ये हम को बता रहे हैं। माजी की जमा वो है हम में इंतहू, वक़ातिलूहुम में फिर अंतुम की निशानदेही कर रहा है। ला तकूना का फाइल क्या है? हत्ता ला तकूना। सर इसका इसम नहीं हम बनाएंगे, फाइल बनाएंगे। जी सॉरी, इसका इसम ला तकूना का इसम क्या है बताएं? फितनातुन होगा। फितनातुन होगा। तो ये ला तकूना कौन सा वाला है? अंता ला तकूना या हिया ला तकूना? सर ये अंता वाला होगा। सर यह तो नहीं है हिया वाला सर अंता सर फितनातुन है। डिसाइड कर लें, ला तकूना अंता वाला है या हिया वाला है? हिया। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये अंता वाला लग रहा है? इतना तो है वो मुअन्नस है। सर ये कॉन्टेक्स्ट से नहीं लग रहा, ये हिया वाला ही होगा। इतना तो बोलता आ रही है मुअन्नस आ रहा है। तर्जुमे पर गौर क्यों नहीं कर रहे? तर्जुमा क्या किया आपने? सर आपके लिए है ना, आप तर्जुमा क्या करेंगे? तर्जुमा वक़ातिलूहुम, तुम क़िताल करो उन सब से, हत्ता यहाँ तक के, ला तकून फितनतुन, यहाँ तक के ना रहे कोई फितना। और अगर ये ला तकून अंता वाला होता तो फिर क्या तर्जुमा होता? तो सर आप यहाँ तक के आप ना रहें। तो तर्जुमा ये तो हम नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ तक के फितना ना रहे। तो इसका मतलब है कि ये अंता वाला नहीं है, ये हिया वाला ही है, ला तकूना। ठीक है, उसमें वाव के बाद अलिफ भी होता है, अगर वो होता तो इसके बाद अलिफ भी होता है, ला तकूनु एक और नहीं, हत्ता ला तकूना, ला जो लगा तकूना वो तो हत्ता की वजह से ना, वो तो मंसूब हुआ है हत्ता। एक सेकंड, ला तकूना देखिए, यकूनु यकूनूना तकूनु, और अंत तकूनु हिया तकूनु, एक ही लफ्ज है ना तकूनु। हत्ता की वजह से तकूना हुआ पड़ा है, हत्ता ला तकूना, हत्ता ला तकूना। तो हत्ता ला तकूना यहाँ तक के आप ना रहें, हत्ता ला तकूना यहाँ तक के वो ना रहे। वो से मुराद यहाँ क्या है? आगे लिखा हुआ तो फितना ना रहे। ये अंतुम के माने में होता तो अंतुम नहीं है ना, अंतुम अभी होता है, ला तकूनु होता। अंतुम, आप अंतुम वाला माना क्यों ला रहे हैं? आप अंतुम वाला माना क्यों ला रहे हैं? इससे एलिमिनेट करने के लिए ना, कि वो नहीं है, ये मेक श्योर करने के लिए। नहीं देखें, मेक श्योर तो सिंगुलर से भी हो सकता है ना, प्लूरल क्यों बनाते हैं आप उसको? कंफ्यूजन तो पैदा ही तब होगी, कंफ्यूजन तो पैदा ही तब होगी कि जब दोनों सेम है। ला तकूना दोनों हो सकते हैं, अंता वाला भी हो सकता है, हिया वाला भी हो सकता है। ला तकूना अंता भी हो सकता है, ला तकूना हिया भी हो सकता है। इसीलिए तो कंफ्यूजन पैदा हुई और सवाल पैदा हुआ है कि ये अंता वाला है या हिया वाला है। अब हमने दो तरीकों से इसको समझा है। एक तो इसके तर्जुमे से समझा है कि हम तर्जुमा कर रहे हैं यहाँ तक के फितना बाकी ना रहे। लेकिन अगर ये अंता वाला होता तो हम तर्जुमा फितने का ना करते। जब अंता वाला हो तो फाइल या काना का इसम क्या बनता है? अंता बनता है ना, जिसको मुखातिब कर रहे हैं। आप उनसे क़िताल करें यहाँ तक कि आप बाकी ना रहें, ये तर्जुमा तो नहीं कर रहे हैं हम। सर अगर यहाँ फितना ना होता तो फिर अंता वाला होता, मतलब ये हिया वाला ही होता। सर लेकिन फितना तुन जो है वो भी इसम है ना जी? वो तो काना का इसम है ना, वो तो काना का इसम बन गया। हिया किसका इसम हुआ फिर? सर हिया तो मैं वैसे बात कर रहा हूँ ना कि तकूनु अंता के लिए भी आता है, तकूनु हिया के लिए भी आता है। यहाँ हिया वाला है। नहीं, लेकिन सवाल इसका क्या बनेगा? मतलब हम कैसे इस कॉन्सेप्ट को ठीक करें? समझ तो आ गई है।
سر آپ میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں. اوپر لکھا ہے تکون رجلن کریمن، نیچے لکھا ہے تکون البنت طالبتن. بتائیں اوپر والا تکون کون سا ہے؟ پہلا انتا ہے پھر ہیا ہے سر. یہ انتا ہے، یہ ہیا ہے. یہ ٹھیک ہے جی. یہ جو انتا اور ہیا میں کہہ رہا ہوں، یہ بار بار میں بول رہا ہوں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تکون کا اسم ہیا بن رہا ہے. اسم تو آگے البنت یا الفتنہ جو بھی لکھا وہ وہی بن رہا ہے. صرف وہ ہم جو شروع سے ایک ہمارے دماغ میں چیز ایک ہم نے فکس کی ہوئی ہے کہ جب ہم پورا ٹیبل کرتے ہیں تو آپ کو یاد نہیں ہم ٹیبل کرتے تھے وہ ہوا فعل ہیا فعلت، ہوا یفعلو ہیا تفعلو، اور تفعلو دو جگہ ہو سکتا ہے، انت تفعلو بھی ہو سکتا ہے، ہیا تفعلو بھی ہو سکتا ہے. تو وہ تو ٹیبل یاد کر رہے تھے. اب تو آ رہا ہے یوزیج. اب یوزیج میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ ہر جگہ پہ وہ ہیا لکھا ہوا ہو، وہ تو ہم نے سمجھنا ہے. تو سمجھنے کے لیے ہم نے دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے. ایک یہ کہ میں آپ سے کہوں کہ یہاں پر یہ تکون فعل مضارع واحد مذکر مخاطب والا ہے یا فعل مضارع واحد مؤنث غائب والا ہے، یہ والا سوال آسان ہے، یا میں سیدھا سیدھا پوچھ لوں انتا والا تکون ہے یا ہیا والا تکون ہے؟ مجھے بتائیں جو والا آسان ہے. سر تو جو پہلے کا مطلب ہے یہ ہوگا کہ تم رہو کریم آدمی کی طرح. نہیں، تکون مضارع ہے. تکون کا کیا ترجمہ کرتے ہیں مضارع کا؟ تم رہتے ہو یا تم بنتے ہو، تم ہوتے ہو، آپ ہوتے ہیں. یس آپ ہوتے ہیں. آپ ایک کریم آدمی ہیں. جی ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے. اور نیچے والے کا ترجمہ کہ لڑکی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. لا تکونا، تو لا تکونا کا اسم بن گیا فتنتن. اب آگے آ رہا ہے وَيَكُونَ الدِّينُ، تو یکون الدین میں یکونو کا اسم کیا ہے پھر؟ الدین اسم ہو گیا. تو لا تکون فتنتن، تو اس کا مطلب ہے کہ لا تکون فتنتن، تو فتنتن تو ہو گئی لا تکون کا اسم. تو لا تکون کی خبر کہاں ہے؟ جی وَيَكُونَ الدِّينُ لا تکون فطرۃ للہ ترجمہ بنتا ہے، خبر والا ترجمہ بنا سکتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ وقاتلوہم، آپ ان سے قتال کریں، جنگ کریں، حتی یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. یہ باقی نہ رہے کا لفظ کہاں نظر آ رہا ہے ادھر آیت میں؟ سر نظر آ اگر رہا وہ فتنہ کے لیے جو فتنہ اس میں اس کے لیے اگر پوری خبر وَيَكُونُ دین اللہ پوری اب نہیں بنے. وَيَكُونَ کو ختم کریں نا، اس کو سائڈ پہ کریں، وہ ابھی ہم بات نہیں کر رہے. لا تکون فتنۃ ہے صرف، اور ترجمہ کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. بالکل. مائکس اپنے کنٹرول میں رکھیے پلیز، مائکس کنٹرول میں رکھیں. امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، پھر بعد میں آپ لوگوں کو پریشانی ہوگی. مائکس اپنے کنٹرول میں رکھیں پلیز. لا تکون فتنۃ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. لا تکون، میری سن لیں پہلے. لا تکون نہ رہے، فتنۃ فتنہ. باقی یہ جو بیچ میں ایک لفظ میں ایڈ کر رہا ہوں، یہ یہاں پر لفظوں میں لکھا ہوا نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر معذوف ہے جو ابھی سسٹر نے بات کی. لا تکون فتنۃ، یہاں لا تکون کی خبر معذوف ہے. ٹھیک ہے. لا تکون فتنۃ، اس میں لا تکون کی خبر معذوف ہے. اور اگلا جملہ یکون الدین للہ، یہاں پر کانا کی خبر کیا ہے؟ للہ. اور یہاں خبر کون سی صورت میں آ رہی ہے؟ جار مجرور شبہ الجملہ. اگلا جملہ آخری جو ہے اس کو دیکھ لیں، یہ شرط اور جواب الشرط والا جملہ ہے.
تو اس میں شرط اور جواب الشرط کی ہم بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کلک کر لیتے ہیں ہم, یہاں پہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے 7:30 پر, اور آخری جملے کو شرط اور جواب الشرط کے حساب سے دیکھیں گے. جی سر ایک کوشچن کانا کے بارے میں پوچھ لوں, یہ ہمیشہ اس کی ہم اسم اور خبر ہی بنائیں گے یا کبھی کبھی ہم اس کو فاعل اور اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں؟ کبھی کبھار اس کا فائل آتا ہے, وہ جب کسی موقع پر آئے گا تو پھر وہاں پر ڈسکس کریں گے, ابھی ہم بات نہیں کرتے اس کی. ٹھیک ہے. 7:35 پہ واپس آئیں گے مغرب کے بعد, اور فَإِنِ انْتَهَوْا یہ پورا جملہ شرط اور جواب الشرط والا آ رہا ہے, اس جملے کو ہم دیکھیں گے. مغرب کی نماز پڑھیں, نماز کے بعد آپ کے پاس وقت ہوگا, یا تو چائے پئیں یا اسی کو دوبارہ سے غور کریں گے اس میں شرط اور جواب الشرط کیسے آ رہا ہے, پورے کو دیکھ کر آئیں تاکہ میں واپس آؤں تو یہ ابھی 51 لوگ ہیں تو شاید زیادہ, اور نہیں تو 50 لوگوں کے تو ہاتھ کھڑے ہوں کہ میں نے بتانا ہے. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ سب کو خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ واپس آ کر ہم بات کریں گے فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ پر. تو یہ شرط والا جملہ ہے, شرط اور جواب الشرط اس میں پایا جا رہا ہے. تو اس کو کون جو ہے وہ کرنا چاہیں گے میرے ساتھ مل کر کہ شرط کیا ہے اور جواب شرط کیا ہے, جملہ کیسے کیسے بن رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ, تیزی سے ہاتھ اٹھتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو مطلوب الرحمان صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں سر. ان انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین, اس میں بتائیے شرط کہاں تک ہے؟ سر یہ انتہو تک ہے, انتہو تک شرط ہے, اور فا پھر جواب شروع ہوتا ہے. لا نفی جنس ہے, پھر عدوانہ اس کی لا کا سر وہ ہے اسم ہوا جو کہ نصب کی حالت میں ہے, اور علی الظالمین جار مجرور ہے. سر اس کی خبر جو ہے نا وہ کہہ رہے کہ معذوف ہے, یعنی کہ جواب کی جو خبر ہے وہ نہیں ہے موجود, البتہ اسم موجود ہے. عدوانہ کی شکل میں نصب ہے. عدوانہ کی شکل میں لا عدوانہ. اس کے بارے میں اصل میں یہ ہے نا, ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جب آتا ہے یہ جار مجرور جب آ جاتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ جار مجرور شبہ الجملہ, اسی کو خبر بنا دیتے ہیں. لیکن جو ہمیں بکس ملتی ہیں گرامر کا جو انالیسس ہوا ہے قرآن میں, تو اس میں بات کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں جی کہ وہ جار مجرور کو ڈائریکٹ خبر نہیں بنا رہے ہوتے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جار مجرور یہ متعلق ہو رہے ہیں, اور ہم متعلق کی بات نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ اس وجہ سے کہ وہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو وہاں اتنی بات لکھتی جاتی ہے صرف کہ یہ جار مجرور خبر کے متعلق ہو رہے ہیں, اور یہ نہیں بتاتے کہ وہ جو معذوف خبر ہے وہ ہے کیا. اس کی وجہ سے بن جاتی ہے کنفیوژن. اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے ہم اسی جار مجرور شبہ الجملہ ہی کو خبر کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو پڑھنے کا اسٹائل ہے ہم اس کے مطابق بات کریں تو ہم کہیں گے لا عدوانہ میں عدوانہ لا نفی جنس کا اسم ہے, اور الا حرف استثناء علی الظالمین جار مجرور شبہ الجملہ خبر لا لنفی الجنس بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ لا نفی جنس کا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا, اور پھر یہ پورا جملہ اسمیہ جواب الشرط آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور فَإِنْ انتہو جو ہے وہ ماضی ہو گیا, پاسٹ. انتہو جمع ہے سر, ماضی انتہو جمع ہے اور یہ شرط.
تو یہ بات باقی لوگوں کو بھی اسی طریقے سے سمجھ میں آئی ہے؟ کسی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ سر دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے. ریپیٹ کر دیں پلیز سر. اچھا اس کو ہم کہیں گے، بلکہ میں یہاں پہ اس کو لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایزیلی ذہن میں رہے. فا تو ہو گیا حرف، ان سے ہم لیتے ہیں ان، یہ ہے جی حرف شرط، اور انتہو یہ ہو گیا فعل ماضی پلس واو ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل، جملہ فعلیہ، اور اسی کو کہتے ہیں شرطیہ جملے میں فعل شرط. یہ شرط ہو گیا. فا جو ہے یہ جزائیہ ہے، لا عدوانہ، لا نفی جنس کا، اور عدوانہ یہ اسم ہے، اسم لا لنفی الجنس، الا حرف استثناء، اور علی الظالمین جار مجرور شبہ الجملہ، اور یہ بن جائے گا خبر لا. ٹھیک ہے، تو یہاں تو ہو گیا شرط، اور یہ ہوگی جزا. یہ پورا یہ فعل شرط اور یہ جواب الشرط یا جزائے شرط. ٹھیک ہے. سوری جزائے شرط بولتے ہوئے تو پورا ہوگا نا، ولا عدوان الا. جب جواب الشرط یا جزاء الشرط بولیں گے تو پھر یہ پورا جملہ بنے گا. لا یہ پورا جملہ لا عدوان الا علی الظالمین، یہ پورا جواب الشرط ہوگا. بالکل درست ایسے ہی. اچھا جی، ایک چیز کی میں وضاحت ہے، ان جو ہے یہ صرف فعل مضارع کو نہیں، فعل مضارع کو تو وہ جزم دے دیتا ہے نا، فعل مضارع کو جزم دے دیتا ہے، لیکن آنے کو ماضی سے پہلے بھی آ سکتا ہے، آنے کو ماضی سے پہلے بھی آ سکتا ہے. کر رہا تھا نا کہ فعل نصب کے ساتھ بھی اپلیکیبل ہے. یہ نصب کون سا فعل ہوتا ہے؟ انتہاؤ فعل ماضی ہے. فعل ماضی سر، فعل ماضی کو بھی اپلیکیبل، فعل ماضی کے ساتھ ان آ سکتا ہے، آ سکتا ہے، لیکن فزیکلی کوئی چینج نہیں آئے گی. چینج کوئی نہیں آئے گا. آنے کو آ سکتا ہے لیکن چینج نہیں کرے گا. اچھا میں ویٹ کر رہا تھا جب ہم بریک پہ جا رہے تھے، آخری بات جب ہم لا تکون فتنہ کی کر رہے تھے، یکون الدین للہ کی کر رہے تھے، تو ہمارے ساتھ 51 لوگ تھے، اب 53 ہو چکے ہیں. آئی ہوپ سارے لوگ موجود ہیں. وہاں پر میں نے بات کی تھی کہ لا تکون فتنۃ میں لا تکون کا اسم ہے فتنہ، اور خبر اس کی معذوف ہے. یہ میں نے غلط بولا، اور اس کو کلیئر کر لیتے ہیں جی. کانا جو ہے، کانا یہ ایک ہم تھوڑی سی ڈیٹیل پہ جا رہے ہیں. کانا کو ہم نے ابھی تک کیا پڑھا ہے کہ کانا کے بعد ایک جملہ اسمیہ ہوگا، اور مبتدا کو کیا کہیں گے؟ کانا کا اسم، اور خبر کو کانا کی خبر کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، اور اس صورت میں یہ کانا کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل ناقص ہے. لیکن یاد رکھیے یہ جو نئی بات ابھی بات کرنے جا رہے ہیں ہم، کہ یہ کانا ہمیشہ فعل ناقص نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ فعل تام یعنی عام جنرل فعل کی طرح کام کرتا ہے، جبکہ جیسے فعل کا فاعل ہوتا ہے تو ایسے ہی کانا کا بھی فاعل ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو جملہ آیا ہے پہلے والا، حتی لا تکون فتنہ، لا تکون فتنۃ، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہاں پر یہ کانا جو ہے وہ ناقص نہیں ہے کہ اس کی ایک لا تکون کا اسم ہو اور ایک لا تکون کی خبر ہو، بلکہ یہاں پر یہ لا تکون جو ہے وہ فعل تام کے طور پر آ رہا ہے. تام مکمل کو کہتے ہیں، اور ناقص ناقص ہے. تام سے مراد یہ ہے کہ جب فعل تام ہو تو اس کے ساتھ فاعل آئے گا، اور ناقص ہے تو ناقص کے ساتھ پھر اس کا اسم اور خبر آئیں گے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تام اور ناقص کس کو کہتے ہیں؟ یس سر.
فعل تام وہ ہے جس فعل کا ہم فائل بنا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کا فائل یہ ہے، مفعول یہ ہے، مفعول بھی ہے، مفعول فیہ ہے، فلاں فلاں فلاں. جس کا فائل کہتے ہیں، جس فعل کا ہم فائل بتائیں اس کو کہتے ہیں یہ فعل تام ہے. اور جس فعل کا ہم فائل نہیں بتاتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں یہ کانا ہی کو لیں، اگر تو ہم کہتے ہیں یہ کانا کا اسم ہے اور کانا کی خبر، تو جب کانا کے ساتھ کانا کا اسم اور کانا کی خبر آتے ہیں تو اس وقت کانا فعل ناقص ہوتا ہے. کتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ کانا ناقص اور تام دونوں طرح ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کانا تام کب ہے اور کانا ناقص کب ہے؟ کانا تام کی پہچان کیا ہوگی اور کانا ناقص کی پہچان کیا ہوگی؟ تو بڑا سمپل سا ہے. سمپل اس طریقے سے ہے کہ اگر کانا کو ہٹا دیں، ایک جملہ نا، کان اللہ غفوراً، تو کان اللہ غفوراً کو ہٹا، یہاں سے کانا کو اگر میں ہٹا دوں تو پیچھے کیا بچے گا؟ اللہ غفوراً. اللہ غفوراً. غفوراً. کیا ترجمہ کان اللہ غفوراً کا ترجمہ؟ اللہ غفور ہے. اللہ غفوراً کا ترجمہ بھی اللہ غفور ہے. کانا کا ہونا یا نہ ہونا معنی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں لا رہا. ٹھیک ہے، تو اگر کانا کو ہٹانے سے معنی نکل سکتا ہے، مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے، تو کانا ناقص کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کانا کو ہٹانے سے مفہوم میں تبدیلی نہیں آتی، جی مفہوم میں تبدیلی نہیں آتی تو کانا ناقص ہوگا. اور اگر کانا کو ہٹانے سے مفہوم میں تبدیلی آتی ہے یا مفہوم بنتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ کانا تام ہوگا. اسی مثال کو لیں، حتی لا تکونا فتنتن. اب لا تکونا کو اگر ہٹا دیں تو پیچھے کیا بچے گا؟ حتی فتنتن یا فتنتن بن جائے گا. حتی حرف جر ہو جائے گا، پھر حتی فتنتن، تو معنی بالکل الٹ ہو جائے گا. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنتن کا ترجمہ ہے تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ ہو، یہاں تک کہ فتنہ نہ ہو. لا تکونا کو اگر ہٹا دیں تو پھر ہو جائے گا وقاتلوہم حتی فتنتن، تم ان سے قتال کرو فتنے تک. ہاں نہیں الٹ ہو جائے گا. اگر اس میں لا کو نہ ہٹائیں تو بات ادھر بھی بنتی ہے، اگر لا کو آپ ادھر ہی رہنے دیں. سوری آپ نے لا تکونا کو ہٹایا نا، اگر صرف تکونا کو ہٹائیں اور لا فتنتن ہو تو پھر کیسے اس کو کریں گے؟ حتی لا فتنتن کہیں. ایکچولی لا تکونا جو ہے نا، یہ لا تکونا کے ساتھ اٹیچڈ ہے نا، پورا نفی کا فعل جو ہے وہ لا تکونا نفی والا ہے، تو جب جا رہا ہے تو وہ ساری چیز جائے گی. ہاں لا کو اگر باقی رکھیں تو حتی لا فتنتن، پھر بھی مطلب لفظ آپ لیں گے تو اس کے بعد آپ کو حتی لا فتنتن کو کہاں لے کر جائیں گے؟ کوئی اس کا گرامیٹیکل انالیسس نہیں بن سکتا، اس کا کوئی رول نہیں بن سکتا. تو جملے کا مفہوم بالکل ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو اس ڈسٹربنس سے اس کو ایک دوسری مثال کے جو عام کتابوں میں لکھی جاتی ہے کانا تام کی مثال، خرجت من البیت فکان المطر. مطر کہتے ہیں بارش کو. میں گھر سے نکلا تو بارش تھی یا بارش ہوئی. خرجت من البیت فکان المطر، میں گھر سے نکلا تو بارش تھی یا بارش ہوئی. تو اب یہاں سے اگر میں کانا کو ہٹا دوں، خرجت من البیت المطر المطر المطری، کس بیسس پہ لوں گا میں اس کو؟ تو اب یہاں پر جو ہے نا اس کانا کو کہیں گے کہ یہ کانا تام ہے. ٹھیک ہے. تو لا تکونا فتنتن کے بارے میں بھی جو ہے وہ یہی بات کی گئی ہے کہ لا تکونا کو اگر ہٹا دیں تو مفہوم ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس لیے اس کو کانا تام کہیں.
پہلا اوپینین یہی دیا گیا ہے. پہلا اوپینین تقریباً 2-4 کتابیں دیکھنے کے بعد یہی نظر آیا کہ پہلا اوپینین یہی دیا گیا ہے کہ یہ لا تکونا فتنۃ والا جو ہے وہ کانا تام ہے. ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ اس کو ناقص بنا سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے بنایا تھا پہلے. اس میں نے اس کو بالکل اس سے کر دیا تھا شورٹی کے ساتھ کہ وہی ہے. تو اس چیز کی ہی میں جہاں پر جو ہے وہ آپ لوگوں کو وضاحت دے رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو. اس چیز کو زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ اسکالرز نے لیا ہے. دوسری صورت میں اگر لیں تو لا تکون فتنۃ، تو فتنۃ کے بعد جو ہے وہ خبر کو معذوف مان لیں. لا تکون فتنۃ باقیۃً، باقی نہ رہے. تو پھر لا تکون کو ہٹا دیں تو حتی لا فتنۃ باقیۃ یوں لیں تو پھر جو ہے وہ اس کو بنا لیتے ہیں. لیکن اس میں پھر سے ظاہر ہے حتیٰ کی وجہ سے یہ سوال آئے گا کہ حتیٰ کی وجہ سے جر، حتیٰ تو حرف جر ہے، تو حرف جر تو ہمیشہ اسی اسم سے پہلے آتا ہے، تو اس کے بعد اسم کیسے ہے کہ حرف جر کے بعد ڈائریکٹ کوئی اسم کیوں نہیں آیا. اس وجہ سے زیادہ مضبوط رائے یہی ہے کہ حتیٰ لا تکون فتنۃ میں یہ جو لا تکون ہے یہ کانا فعل ناقص نہیں ہے، یعنی اس کا اسم اور خبر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ کانا فعل تام کے طور پر آ رہا ہے اور لا تکون کا فاعل بن رہا ہے فتنۃ. لیکن سر وہ تو آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ حتیٰ کے بعد ان ہوتا ہے، ان ہوتا ہے، ان ہوتا ہے، تو پھر وہ جواز تو ختم ہو گیا نا کہ حتیٰ کے بعد ڈائریکٹ اسم آ رہا ہے. نہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حتیٰ لا تکون فتنۃ تو ٹھیک ہے، حتیٰ لا تکون فتنۃ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لا تکون ہٹا دیں اور حتیٰ لا فتنۃ ہو تو حتیٰ کے بعد حرف آ گیا ہے. اور یہ لا جو ہے یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ یہ کسی اسم کو ملا کر جو ہے وہ پھر تو وہ بنا دیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ایک ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہے. تو اس لیے زیادہ بہتر رائے یہی ہے کہ لا تکون فتنۃ میں جو لا تکون ہے یہ فعل تام ہے، فعل ناقص نہیں ہے. سر تو پھر اس کو ہم اس طرح کریں گے تکونا فعل ہو گیا اور فتنہ تو اس کا فاعل ہو گیا. فاعل ہو گیا، جی بس ٹھیک ہے. اچھا، اگلا جو جملہ ہے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اس کو بھی دونوں طرح سے لکھا گیا، لیکن اس کو وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ کو بھی کہا گیا کہ یہ بھی فعل تام ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. لیکن اس بارے میں میرا خیال ہے کہ یہاں سے یکونہ کو ہٹائیں تو پیچھے کیا بچے گا؟ الدین للہ. تو وہ ٹھیک ہے، وہ بھی جملہ تو ٹھیک ہے، اس کا مفہوم بن رہا ہے سیدھا سیدھا اللہ کے لیے. تو اس لیے اس کو پھر دوسرے والے کو کانا فعل ناقص ہی لیں گے کہ کانا کا اسم الدین اور للہ جار مجرور جو ہے وہ خبر بن جائے گی. سر پہلے والے میں تکونا فعل ہو گیا تو فاعل کیا ہوا جی اس کا؟ فتنۃ. فتنۃ پہلے والے میں لا تکونا فعل اور فتنۃ اس کا فاعل، حتیٰ لا تکونا فعل اور فتنۃ لا تکونا کا فاعل، اور یہ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. دوسرا جو ہے وہ یکون الدین للہ، اس کو کہیں گے یکونا فعل، الدین یکون کا اسم اور للہ جار مجرور شبہ جملہ یکون کی خبر. ٹھیک ہے جی سر، ٹھیک ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یس سر. کوئی کنفیوژن کسی کے ذہن میں، کوئی سوال؟ دوسرا والا جو پارٹ ہے اس کو بھی تام کیوں نہیں لے سکتے؟ جی دوسرا اس کو بھی دونوں طرح سے لیا گیا ہے، لیکن جو دوسری طرف والا لیا گیا ہے یعنی کانا کو فعل ناقص کی بجائے فعل تام بنا کر لیا گیا ہے، اس میں پھر انہوں نے للہ کو کچھ اور بنایا ہے. ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے، اس لیے ہم اس کو سمپل رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جو میں نے آپ کو ایک شروع میں ہنٹ اور رول بتایا، ٹپ دی ہے کہ جہاں پر بھی کانا آئے تو اس کے یہ دیکھنے کے لیے کہ کانا تام ہے یا ناقص، وہاں سے کانا کو ہٹا کر دیکھیں. اگر مفہوم صحیح بن رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کو کانا فعل ناقص کہہ دیں گے، اور اگر مفہوم ہی غلط ہو رہا ہے یا ڈسٹرب ہو رہا ہے مفہوم، تو پھر اس کو کانا تام بنا دیں گے. ایک آسان سر یہ پورے کو ہم خبر نہیں کہیں گے، حتیٰ لا تکون فتنۃ، یہ پوری کو خبر نہیں کہیں گے؟ کس کی خبر کہیں گے؟ حتیٰ لا تکون فتنۃ کو کس کی خبر کہیں گے؟ یہ قاتلو قاتلو تو فعل ہے.
जी तो फेल की तो खबर नहीं होती, फेल की कहाँ खबर होती है? फेल का तो फाइल होता है, मफूल होता है। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल आता है। सवाल ये आता है कि चल वैसे जो ओरिजिनली लिया जाता है कि काना जो है वो एक नाकिस है, फेल है, तो अगर काना के बाद कोई जाहिर मौजूद हो फेल, तो उस वक्त तो ठीक है काना को नाकिस कर लेंगे, लेकिन अगर फेल मौजूद नहीं है, फेल मौजूद नहीं है तो फिर काना को ताम कहेंगे। ये नहीं सिंपली हो सकता? नहीं, काना तो खुद फेल है, तो काना के बाद कौन सा फेल होगा? मैं आपकी आता है बात ना, समझा जब इस्तेमरारी के तौर पे आ रहा हो तो काना अगर नाकिस लें तो उसके बाद एक फेल आ रहा होता है। तो उस सूरत में होता है ना कि वो अगर जाहिरी तौर पे आ रहा हो तो फिर उस सूरत में उसको इसको नाकिस कहेंगे, और अगर ना आ रहा हो तो उसको ताम कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट सही है? नहीं, नहीं, ये उस तरीके से सही नहीं है। वो तो फेल माजी इस्तेमरारी बनता है ना। काना के बाद फेल मुदारे आए तो वो माजी इस्तेमरारी बनता है। उस सूरत में भी वो काना नाकिस ही होता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने हटा के देखना। ये वाला टिप मेरा ख्याल है बहुत इजी है कि आप काना को हटा कर देखें। अगर जुमले का मफहूम और मतलब सेम रहता है तो वो काना जो है वो फेल नाकिस कहलाएगा, और अगर जुमले का मफहूम डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर उसको काना ताम बना लेंगे। सर ये जो फितना है ये तो इसम नहीं है, ये इसको आप फाइल जो कह रहे हैं फितना इसम नहीं है? इसम तो है, तो फाइल भी इसम ही होता है ना, फाइल कोई फेल होता है? हाँ मेरा सही कह रहे हैं, इसम ही होता है। फाइल भी तो इसम ही होता है ना सर। आपने अभी जो राइटिंग के तौर पे ये नहीं काम कर रहा है। जी ला तकूना। देखें असल बात ये है ना कि काना जो फेल है इसका आमतौर पर हमने यही पढ़ा है कि काना का एक इसम होता है और एक काना की खबर होती है। यही पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। नई बात जो आज पता चली है वो ये है कि काना जरूरी नहीं है कि हमेशा ही काना का इसम और काना की खबर आए। कभी कभी काना भी आम फेल की तरह काना का फाइल हो जाता है बस। ठीक है, तो ला तकूना फितनतुन में ये काना का इसम और खबर नहीं ढूंढेंगे हम, बल्कि ला तकूना फेल, फितनतुन उसका फाइल, दैट्स इट। और यकून अद्दीन लिल्लाह में एज इट इज चलेगा कि यकूना फेल नाकिस है, अद्दीन यकूना का इसम है, और लिल्लाही जार मजरूर शिबुल जुमला यकूनों की खबर हो जाएगी यकूना की। अच्छा सर, छोटा सा क्वेश्चन ये है कि ये यहाँ पे जो है 2-3 जगह पे फ़ेल माजी क्यों आए हैं? सक़िफ़्तमूहुम, क़ातिलूकुम, इंतहौ, ये फ़ेल माजी क्यों इस्तेमाल हुए हैं, मुज़ारी क्यों नहीं है, जबकि तर्जुमा हम मुज़ारे का कर रहे हैं? हैसू की वजह से तर्जुमा मुज़ारे वाला करते जा रहे हैं हम। अच्छा पहले अमर है ना, तो अमर का जवाब हुक्म जब दिया जाता है तो देने के बाद ही कोई अमल करेगा ना। जी। तो पहले अमर के बाद जब जवाब अमर आता है तो वो अगरचे माजी भी आ रहा हो या उसके जो है वो आ रहा हो तो उसका तर्जुमा जो है वो वही कर लिया जाता है, मुदारे वाला ही, मुस्तकबिल वाला। अच्छा ठीक है सर, एक और छोटी सी कंफ्यूजन है, मुझे जरा क्लियर कर दें जी। ये इसम कोई भी इसम हो जो कि अलिफ लाम से शुरू हो तो वो इसम मारफा, ज़ाहिर इसम मारफा होता है। तो हम ये इसम की इलामत जो है, ये मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आ रही है। अगर वो कहें कि ये इलामत, इसम की इलामत, हम उसको अलिफ लाम कहेंगे या उसकी जो आखिरी जो एराब की हालत है उसे हम इलामत कहेंगे? देखिए दो चीजें हैं। जी आप दो अलामतों को मिक्स कर रहे हैं। एराब अलग चीज है और इसम होना अलग चीज है। एराब फेल का भी होता है, इसम का भी होता है। ठीक है, एराब फेल का भी होगा, इसम का भी होगा, लेकिन अलामतों की जब बात आएगी तो इसम की अलामतें और हैं, फेल की अलामत कोई और है। मुझे इसम की अलामत बता दें। इसम की अलामत जो है वो फेल में नहीं आएगी और फेल की अलामत इसम में नहीं आएगी। ठीक है, तो अलिफ लाम जो है ये खास है इसम के साथ, ये हमेशा इसम ही के साथ आएगा। फेल से पहले अलिफ लाम नहीं आ सकता कभी भी। ठीक है, तो अगर आपसे ये सवाल किया जा रहा है कि यहाँ पर इसम की क्या अलामत है तो आप अलिफ लाम बताएंगे।
अच्छा اگر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہاں پر اس کے اعراب کی کیا علامت ہے تو پھر وہ آخر میں زبر زیر پیش یا جو بھی نون واو الف جو بھی آ رہا ہے وہ بتائیں گے. لیکن اگر الف لام نہ ہو ایک اسم ہے اس میں الف لام نہیں ہے پھر اس میں اسم کی علامت کیا ہوگی؟ کوئی اسم جب الف لام کے بغیر آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مسلمون کو لے لیں تنوین المسلم ہوگا تنوین آ جائے گی نا, الف لام ہٹے گا تو تنوین آ جائے گی, پھر تنوین علامت ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے جی, شکریہ جی. ٹھیک ہے, آ جائیں اگلی سلائیڈ پہ آتے ہیں. آج تھوڑا سا آگے بھی پڑھتے ہیں نا. سر ایک سیکنڈ اس کا بتا دیں صرف مجھے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, حتیٰ کو اگر نکال دیں تو ترجمہ تو پھر بنے گا کہ اور لڑو یہاں تک کہ ان سے یہاں تک کہ کوئی فتنہ. تو باقی پھر فکرہ کمپلیٹ کیسے ہوا؟ مفہوم تو نہیں آ رہا اس میں. حتیٰ کو نکال دیں تو کیا ترجمہ ہوگا؟ حتیٰ کو نہیں, تکونوں کا آپ کہہ رہے ہیں نکالیں. تو میں نے یہی تو کہا ہے کہ تکونو نکالنے سے اگر معنی کمپلیٹ نہ بن رہا ہو تو پھر وہ کانا تام ہوگا. ٹھیک ہے جی, میں نے بھی یہی کہا ہے کہ تکونا کو اگر نکال دیں گے تو کانا اس سے مفہوم کا جو ہے نا وہ بنے گا ہی نہیں, مفہوم ڈسٹرب ہو جائے گا. اگر کانا کے نکالنے سے مفہوم ڈسٹرب ہوتا ہو تو کانا تام بنے گا. اگر کانا کے نکالنے سے مفہوم ڈسٹرب نہ ہو تو کانا ناقص ہوگا. جی ٹھیک ہو گیا سر. یہاں کانا کو عزت دے دیں گے. جی کانا بڑا امپورٹنٹ ہے, امپورٹنٹ ہو جائے گا. اچھا جی, تو کوئی اور بات یہاں پہ؟ کوشچن ہے جی سسٹر حفصہ جی. جیسے ہم نے پڑھا تھا ان اگر آ رہا ہو مضارع کے ساتھ تو ہم اس کا مصدر معول بناتے ہیں. اب جیسے حتیٰ کے بعد آپ نے کہا تھا ان چھپا ہوتا ہے تو اس کا بھی ہم بنا سکتے ہیں, یعنی اس کو بھی سکھا دیکھیں. بنا سکتے ہیں تو بنائیں گے تو کیا بنے گا سر؟ اس کا بنے گا تکونو کا بنے گا, اس کا مصدر لیں گے کونن اور اس کو مضاف کر دیں گے فائل کی طرف. فائل کیا ہے اس کا؟ اس کا فائل سر, اس کا فائل تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویسے, لیکن اگر اس میں چھپا ہوا والا ہوگا تو کا آ جائے گا. کا کیوں آئے گا؟ کی آئے گا. تو یہ مونس والا تھا, تو مونس میں پھر کا آتا ہے یا کچھ اور آئے گا؟ نہیں کچھ اور آئے گا. لا تکونا مونس میں کہاں آتا ہے لا تکونا؟ سر یعنی سائڈ سے آتا ہے ایک عورت کے لیے. کیا آئے گا نا, تو کونہا آ جائے گا اگر ضمیر لیں. لیکن یہاں تو ضمیر نہیں آیا تھی نا, یہاں پر تو فائل فتنہ بن رہا ہے تو کون الفتنہ بنے گا پھر مصدر. اچھا ٹھیک ہے سر. وہ اس کے اندر لاسٹ ٹائم آپ نے ایک بتایا تھا کہ وہ مجرور ہو جائے گا, تو یہاں پہ بھی پھر حتیٰ کو ہم ایز وہ لے لیں گے حتیٰ لا کون الفتنہ یا کچھ اس طریقے سے لے لیں گے. لیکن ہر جگہ پہ ظاہر ہے اس طریقے سے پورا فٹ بیٹھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اگر آپ نے اس کی حالت پوچھ لی ہم سے اعراب, یعنی تو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ یہ مجرور ہے, یہاں تو منصوب ہی ویسے آئے گا. لا تکونا میں اگر تکونا کی علامت پوچھوں گا تو منصوب ہی ہوگا یہ. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ حتیٰ, یہ والا سوال تو خیر آپ سے ہوگا ہی نہیں کہ یہاں مصدر معول یوں حتیٰ کے بعد بن رہا ہے ان. آپ سے مصدر معول کی علامت تبھی پوچھی جائے گی جب وہ ان کے ساتھ لکھا ہوا نظر آئے گا کہیں. اچھا صحیح ہے. ایون کسی 7 میں بھی چلے جائیں گے تو وہاں بھی ایسے ہی ہوگا. کوئی اس میں آپ لوگوں سے چھپے ہوئے الفاظ کو نکال کر کوئی بات نہیں پوچھی جائے گی انشاءاللہ. سر آپ نے فرمایا تھا 8 بج رہے ہیں جی, آپ نے فرمایا تھا کہ آج آپ وہ اپلیکیشن کو بھی ڈسکس کریں گے. کافی لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی آپ سے. میں بھی چاہ رہا تھا ایک سلائیڈ اور پڑھ لیں, ہم تھوڑا سا سپیڈ سر آپ ایسا کریں, آپ جلدی سے سلائیڈ خود ہی خود کرا دیں, ہماری خدمات حاصل نہ کریں تاکہ پھر وہ ہو جائے اور پھر باقی سب بھی چیزیں ہو جائیں. چلیں یہ اس طرح کرتے ہیں نا, اس میں 2 پوائنٹرز آ رہے ہیں, حرام مہینے اور حج سے اگر روک دیا جائے تو پہلا پوائنٹر جو ہے نا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تلاوت سن لیں پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك صدق اللہ العظیم. الشہر الحرام بالشہر الحرامی، حرام مہینے حرام مہینوں کے بدلے میں ہیں. اس کو دیکھتے ہیں، یہ سٹار بھی اوپر لگا ہوا ہے، اس کو پڑھیں گے کہ اس سے کیا بات کی جا رہی ہے. والحرمات قصاص، اور جو ہے وہ حرام کا جو ہے وہ قصاص ہے، یعنی بدلہ ہے. فمن اعتدى علیکم، پس جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، پس تم بھی اس کا جواب دو، زیادتی کرو. بمثل، اسی کے مثل، ما اعتدى علیکم، جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. وانفقوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. واحسنوا، اور اچھائی کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ اچھائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں تک دیکھتے ہیں. الشہر مہینہ ہے، الشہر الحرام، الشہر مہینے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع اشہر آتی ہے. اشہر، شہر مہینہ، جمع اشہر. الحرام پہلے گزر چکا ہے. الحرام جو ہے وہ حرم یحرم سے اس نے منع کیا، اس نے روکا. ممنوع، حرام، قابل احترام سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. حرمات، یہ حرم کی جمع جو اس کی حرم کی جمع حرمات. اس کو کہا گیا ہے اسم ذات. اسم ذات کیا معنی ہے؟ کہ جو ٹیبل میں کہیں پر بھی فٹ نہ ہو، نہ مصدر بن سکتا ہو، نہ اس کو ڈیرائیوڈ کسی فارم میں لیا جا سکتا ہو، تو اس کو اسم ذات کہا جاتا ہے. جیسے کتاب ہے تو کتاب ہو گیا، قلم، کرسی، یہ سارے اسماء الذوات ہیں. تو ایسے ہی حرم جو ہے وہ بھی اسم ذات کہلاتا ہے، اس کی جمع حرمات. لیکن ٹیبل اگر دیکھیں تو اس نے منع کیا اور روکا، اسی معنی میں آ رہا ہے. قصاص، یہ کون سے ٹیبل کا مصدر ہے جی؟ پہلے بھی آ چکا ہے. یہ قاصہ یقاص، قاصہ یقاص، حاجہ یحاجو کی طرح باب مفاعلہ ہے. قاصہ یقاص کا مصدر ہے جی قصاص، بدلہ لینا. فمن اعتدى، یہ بھی آ چکا ہے پہلے. اعتدى یعتدی، اہتدى یہتدی کی طرح، یعنی حد سے تجاوز کرنا، زیادتی کرنا، حد سے تجاوز کرنا. فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، یہی لفظ بار بار ریپیٹ ہوا. واتقوا اللہ، اتقا یتقی آ چکا ہے، کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں ابھی تک. اور واعلموا، علما یعلموا سے اعلم، اعلموا ان اللہ مع المتقین. متقین، متقن، اور اس کی جمع متقون یا متقین ہوتی ہے. یہاں پر المتقین کون سی حالت میں ہے؟ نصب ہے یا جر ہے؟ بتائیں. مجرور ہے، جر ہے. نصب ہے، جر ہے؟ ماں کی وجہ سے مضاف الیہ ہے. مضاف علیہ. اچھا چلیں ابھی مائک بند کر لیں. طارق صاحب مجھے آواز آئی، آپ شاید کہہ رہے ہیں نصب ہے. جی سر، میں نے اس کو ماں کو ظرف لیا ہے. تو ماں تو ظرف ہے، ٹھیک ہے. تو ظرف تو ہمیشہ مضاف ہوتی ہے، اس کے بعد تو مضاف الیہ آتا ہے. جر میں ہوگا، جر میں ہوگا سر. جر ہے، متقین جر کی حالت ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. انفق ينفق کون سا پیٹرن ہے؟
अस्लमा युस्लिमु, अनफका युनफिकु, इन्फाक खर्च करना, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। सबील के बारे में भी जान लें। मुझे याद पड़ता है पिछले लेसन में मैंने इसको कुछ और बताया था, आज उसको थोड़ा सा मजीद स्टडी किया तो पता चला कि सबला यसबुलु से फेल बनाया जाता है जो लुगत की किताबों में लिखा हुआ है, और इसका माना होता है वो बहा, रवां दवा हुआ। तो सबील उससे सिफत मुशब्बा आती है जो इसमें मकान के माना में होती है, यानी वो जगह जहां पर बहा जाए, रवां दवा रहा जाए। लेकिन ये फेल इस्तेमाल नहीं होता, सबला यसबुलु फेल जो है इस्तेमाल नहीं होता। बनाने को तो बना लिया गया है लेकिन इस्तेमाल नहीं होता फेल माजी से। ठीक है, पिछली दफा अगर मैंने इसको कुछ और बताया है तो वहां पर इसको साथ ऐड कर लीजिए। वला तुल्कू, ये तो अलका युल्की हमारा टेबल पड़ा हुआ है किसी 3 में। अलका युल्की से ला तुल्की, ला तुल्कू मत डालो, बी ऐदीकुम अपने हाथों को। तो ये अलका युल्की से बी ऐदीकुम, यहाँ इस बा को जो है वो आप कह सकते हैं कि कलाम की तज़यीन के लिए है, ताकीद के लिए है। की वजह से ये नहीं है कि अपने हाथों के साथ ना डालो, बल्कि अपने हाथों को ना डालो। तहलुका, तहलुका हलाकत को कहते हैं, और ये भी आई थिंक इसमें जात लिखा गया है, इसमें जात है हलाकत, तबाही। हलाका यहलिकु, दरबा यदरिबु के पैटर्न पर हलाक हुआ, तबाह बर्बाद हुआ। हलाकत में अपने हाथों को न डालो। वह अहसिनु, अहसिनु कहते हैं, अहसना युहसिनु का माना किसी चीज को परफेक्शन के साथ करना, बेहतरीन अंदाज में करना। एहसान इसी से है कि आप किसी के साथ कोई भलाई करें, अच्छाई करें और उसको द बेस्ट पॉसिबल वे में किया जाए, वो होगा एहसान। ठीक है जी। तो अहसना का माना परफेक्शन करना, एक्सीलेंस के साथ काम करना। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला जो है वो एक्सीलेंट लोगों को पसंद करते हैं। तो यहाँ तक ये तर्जुमा हो गया। और अशहरुल हराम बिशहरिल हराम, इस हवाले से थोड़ा सा ये ऊपर स्टार लगा हुआ है, इस स्टार को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या दिया जी यहाँ पे? अहले अरब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त से ये कायदा चला आ रहा था कि ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम के 3 महीने हज के लिए खास थे और रजब का महीना उम्रा करने के लिए खास था। तो इन 4 महीनों को फिर वो हराम करार देते थे कि इस महीने में, वैसे तो हर वक्त लड़ते रहते थे, इन 4 महीनों में वो कहते थे कि हम जंग वगैरह नहीं करेंगे, कि 3 महीनों में लोग हज के लिए आ रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और काम तो करने का था नहीं, खेती बाड़ी हो नहीं सकती थी, मक्का में पथरीला इलाका था सारा। तो उनका जो गुजर बसर का जरिया था वो यही था कि लोग हज और उम्रे के लिए आते थे और उसमें ये बाजार लगाते, अपनी चीज़ों को खरीदो फरोख्त कर लेते, तो उनका निज़ाम चलता था। तो ये 4 महीने इन्होंने खास किए हुए थे कि इसमें किसी के साथ कोई जंग नहीं है, सारे आए आकर जो है वो हज उम्रा करें और हमारे भी बाजार लगें और हमारा भी गुजर बसर चलता रहे। तो 4 महीनों में जंगो जदल, गारतगरी वगैरह ममनू थी, ताकि ज़ाहिरीन काबा अमन अमान के साथ खुदा के घर जाएं, अपने घरों को वापस हो सकें। इसीलिए इनको हराम महीने कहा जाता था, यानी हुर्मत वाले महीने। तो यहाँ इस आयत से मुराद क्या है कि हराम, माहे हराम की हुर्मत का लिहाज अगर वो कर रहे हैं, अशहरुल हराम बिशहरिल हराम, अगर वो लोग हराम महीनों का हुर्मत का ख्याल कर रहे हैं, मुशरिकीन या दुश्मन, तो फिर तुम भी करो, मुसलमान भी फिर उसका लिहाज करें। लेकिन अगर वो उस हुर्मत को नजरअंदाज करते हुए इअ्तदा अलैकुम करते हैं फिर भी, तो फिर मुसलमान भी माहे हराम में बदला लेने के मजाज। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अशुर हुरम में वहां पर रहते हुए मुसलमानों के ऊपर कोई आकर पिटाई करता रहे तो ये कहने जी हराम महीने में इसकी हम तो जवाब नहीं देंगे। अपना दिफा करना जो है वो जरूरी करार दिया गया है। ठीक है, ये हो गया इसका। बाकी इसकी नहव के हवाले से मजीद तफसीलात जो है वो फिर अगले हफ्ते कर लेंगे। ऐप पर आ जाएं, फिर ऐप को देख लें। सर अगर 1-2 मेरे इधर से क्वेश्चन है वो जरा कर लें। सर एक तो आपने हरम की जमा हुरमात बताई थी, ठीक है, और आपने कहा था ये इसमें जात है, यानी कि ये टेबल में इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा सर आपने वो जो अभी राइटिंग की थी जहाँ पे हमने जो था ये जो फाइनन ताहू फला उद्वान, यहाँ पे आपने जो फला जो था वो फा को जजाइया कहा था। सर जजाइया का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? शर्त है ना। अच्छा, ये होगा तो इसका बदला, बदला जजा बदला है ना।
ایک شرط لگائی جائے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا, تو اگر یہ کرو گے یہ ایک کام ہے, یہ ہوگا, یہ اس کا بدلہ ہے, تو بدلے کو جزا کہتے ہیں عربی میں. اس کے لیے ایک لفظ لگا دیا جاتا ہے جزا والے جملے کے ساتھ جس کو فا جزائیہ کہتے ہیں. سر اس کو یہ بھی کہتے ہیں نا شرط اور جواب شرط, یا آسان جو جواب شرط بھی کہا جاتا ہے جی, فا جوابیہ بھی کہہ دیتے ہیں اور فا جزائیہ بھی کہہ دیتے ہیں. اور سر پھر آپ نے آگے ادوانا الا علی الظالمین آپ نے کہا تھا وہ جزائیہ ہے, ایسے ہی کچھ کہا تھا آپ نے. نہیں ہے, پوری جزا ہے, وہ پورا جملہ جزا ہے. اچھا یہاں سے جزا ہے, لا اس میں ایڈ کریں. اچھا لا عدوان, لا عدوان الا علی الظالمین, یہ پورا جملہ لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ, یہ پورا جملہ اسمیہ وہ جو شرط پیچھے گزری تھی اس شرط کے لیے جواب یا جزا بن رہا ہے. سر وہ اتنی تو چیز مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ شرط ہے اور یہ آگے جواب شرط ہے, لیکن وہ جو ایکسٹرا ورڈز ایڈ ہوئے تھے نا تو اس میں تھوڑی سی مجھے کنفیوژن ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئے؟ جی سر, جزاک اللہ. جی عادل بھائی. صاحب یہ جو فلاں ادوانا جو ہے یہ مصدر ہے, سو مصدر تو اگر فعل کا نام ہوتا ہے تو مطلب اس کے اس کی سینس کیسے بنے گی ترجمے میں کہ زیادتی کرنا نہیں, مطلب ایک نامکمل سی بات لگ رہی ہے. کیا یہاں پہ کوئی چیز معذوف ہے؟ نہیں, مصدر جو ہے نا, مصدر بعض اوقات مصدر جو ہے اس کا فعل والا جو میننگ ہے کرنا ہونا والا معنی ختم کر دیا جاتا ہے. جیسے ظلم مصدر ہے نا, جی ظلم اگر ان کو بطور مصدر لیں تو کیا ترجمہ کریں گے ظلم کا؟ اگر اس کو کام کا نام لیں تو پھر تو ظلم کرنا ہوگا. ظلم کرنا, لیکن ایک ویسے کہتے ہیں جی یہ ظلم ہے, تو اس وقت کیا ہوتا ہے, اس وقت ظلم بذات ظلم کے طور پر لیا جاتا ہے. تو ایسے یہاں پر عدوان بھی ہے کہ عدوان اگر اس کو مصدر والے میننگ کے ساتھ لیں تو پھر تو وہ آئے گا کوئی جو ہے وہ زیادتی کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر اس کو معنی میں لیا جا رہا ہے کہ کوئی زیادتی نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے. پھر لیکن کیا کوئی چیز یہاں پہ معذوف ہے کہ کس سے زیادتی نہیں ہے؟ پھر آگے اس کا استثناء تو بتا دیں الا علی الظالمین, لیکن نہیں, وہ لا عدوانا جو ہے وہ لا عدوانا جو ہے وہ یہ اصل میں استثناء والا ٹاپک آ جاتا ہے نا, پھر تو وہ ہم نے اس ڈیٹیل میں نہیں گئے ہوئے, ہم اور جانا بھی نہیں چاہتے کہ پھر بہت زیادہ معذوفات نکالنے ہوں گے اور ہم ان چکروں میں نہیں پڑھنا چاہتے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم گرامر کے اتنے کیڑے بن جائیں کہ قرآن کے جو آیات ہیں ہم ان کے جو ہے نا وہ گہرائی پر غور کرنے کی بجائے ہم صرف گرامر کو لیتے رہیں. صحیح. ٹھیک ہے, تو ترجمہ اور مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں کہ لا عدوان الا علی الظالمین, پھر اس کے بعد کوئی زیادتی کوئی دشمنی نہیں ہے مگر صرف ظالموں کے ساتھ دشمنی ہے. ٹھیک ہے, باقی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے, ظاہر ہے کتابوں میں لکھی ہوئی ہوگی اور یقیناً لکھی ہوئی ہے, تو وہ ہمارے جو ہے نا اس کا آبجیکٹو نہیں ہے کہ ہم ایک ایک لفظ کے معذوف چیزیں پیچھے کیا چھپا ہوا ہے, کیا معذوف ہے, کس کو مانا گیا ہے, کیا نہیں ہوا, اسی لیے ہم متعلق چھوڑ رہے ہیں. ورنہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ کسی بھی جار مجرور کو کس کے ساتھ لنک کریں گے آپ. تو عام طور پر اب اس میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے جی کہ یہ متعلق ہے معذوف خبر کے ساتھ, معذوف حال کے ساتھ, اور وہ معذوف حال اور خبر کیا بن رہا ہے وہ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا, تو پھر اس کو نکال رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر کیا بن سکتا ہے. تو وہ ایک ایکسٹرا پریکٹس ہے جو کہ ریکوائرڈ نہیں ہے. جو ہمارا فوکس ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں, سمجھیں, ترجمہ اتنا سمجھ میں آئے کہ ہم پڑھتے ہوئے اس کو عربی سمجھ رہے ہوں, اتنے کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہے. ہمارا مقصود ہے کہ ترجمہ سمجھیں. اب ان اللہ مع المتقین ہے, تو یہاں پر مع المتقین کی بھی انہوں نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ مال, ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ مع المتقین ظرف مضاف اور المتقین مضاف الیہ, یہ ظرف اور مضاف الیہ مل کر شبہ جملہ خبر بن رہا ہے. جبکہ آپ کتاب میں دیکھیں گے تو وہاں ہوگا کہ یہ متعلق ہو رہا ہے خبر معذوف کے ساتھ. اب کیا ضرورت ہے کہ ہم کہیں خبر معذوف اور پھر خبر معذوف کو ایک بناتے پھریں, ان اللہ موجود یا ان اللہ ناصر یا واٹس ایور کوئی بھی بنائیں, جب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے سیدھا سیدھا کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. دیٹس اٹ. اوکے جی, جزاکم اللہ خیرہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.